बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं? अच्छा, हम तो रोज़ाना ना देखें कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्या अब नया कर रहे हैं तो बस फिर थोड़ी सी ना लगता है समथिंग इज़ मिसिंग आउट, फोमो होने लगता है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कौन है वो शख्स, कौन सा वो AI टूल यूज़ कर रहे हैं जो उन्होंने कल एक पिक्चर लगाई। वो पिक्चर क्या थी? पीछे आग लगी हुई है, खुद उन्होंने गन पकड़ी हुई है, ग्लासेस लगाए हुए हैं और ईरान को वो कोई धमकी लगाए। तो ये पूरी एडिटेड पिक्चर उन्होंने अमेरिकी, ये देखें, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ओह माय गॉड, अभी तक ये नाइस गाय थे, अब ये कह रहे हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अच्छा, मतलब ये जितनी कच्ची पक्की एडिट हुई हुई है ना, ये डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद ही प्रॉम्प्ट को डाला हुआ कच्चा पक्का सा और ये खुद ही इन्होंने बना के अपलोड कर दिया है। मतलब ही इज ट्राइंग टू बी फनी बट दिस इज नॉट फनी। आई हैव सीन टॉडलर्स एक्ट एंड बिहेव बेटर देन दिस, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन देख के लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने आप को ना बड़ा इररेलेवेंट और बोर्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह के नए नए शोशे छोड़ी जा रहे हैं जिनका कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और आप देखिए एक फुल फ्लेजेड वॉर सीज फायर के बीच में प्रेसिडेंट ऑफ अ सुपर पावर, मतलब पॉटस यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, ये इस तरह की मीम्स अपलोड कर रहे हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट पे। इससे पहले जो इन्होंने की थी और बाद में इन्होंने डिलीट भी की थी, तो बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं। बहरहाल इनकी जो मीडिया चैनल्स हैं ना, उनकी दुकान लगी हुई है, उनका शोहर लगा हुआ है, इस पर तबसरे भी हो रहे हैं और उनके अपने लोग भी हैरान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी मैंने डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दिया था ईरान वॉर के लिए और बॉल रूम के लिए। ये जो आपको रास असैसिनेशन वाला, जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन वाला वाकया था, वो एक्चुअली लोग उसको बड़ा कह रहे हैं कि ये स्टेज था। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि स्टेज था और मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा चलें जी, ईरान को क्या मैसेज दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? ताज़ा तरीन वो ये कहते हैं जी अपने मामलात ईरान से कहते हैं दुरुस्त कर लें, और लगता है ईरान को गैर जौहरी मुआहदा करना नहीं आता है। ईरान को जल्द समझदारी का मुजाहरा करना होगा। और किंग चार्ल्स के एजाज़ में इशाइया था, इस इशाइये से वो खिताब कर रहे थे। कहते हैं दुश्मन को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ईरान की तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी हैं। एटमी प्रोग्राम ख़त्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान उन्होंने किया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपको ज़रा ये भी बता दें कि एक्सियोस से इंटरव्यू में क्या कहना था डोनाल्ड ट्रम्प का। उन्होंने एक्सियोस को दिया इंटरव्यू और कहा कि नाकाबंदी से ईरान का शदीद दम घुट रहा है और ये नाकाबंदी ईरान पर बमबारी से ज़्यादा मौसर है। मुआहदे पर राज़ी होने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी और ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात दूर हों। ये डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे बारहा कह चुके हैं कि ईरान को 50 मिलियन लॉस एवरी डे हो रहा है फ्रॉम आर ब्लॉकेड ऑन देयर ब्लॉकेड। तो वाइट हाउस हुकाम ने बताया ईरान की नाकाबंदी कई माह तक बरकरार रह सकती है। रॉयटर्स ये कहता है कि नाकाबंदी में तौसी ईरान के ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने की हिकमत अमली है। अच्छा, कल बड़ी इंटरेस्टिंग एक और चीज़ हुई। वॉर के जो मिनिस्टर हैं पीट हेग्सेथ, तो उनको बुलाया गया था, वहाँ पर कमेटी बैठी थी, उनसे सवाल जवाब हुए। उनसे पूछा जा रहा है जी बताएं क्या अचीव किया हमने वॉर में। तो वो कह रहे थे जी हमने ब्लॉकेट कर दिया। तो उन्होंने कहा जो ब्लॉक की हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी उसका आपने ब्लॉकेट कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड यू विनिंग। इसको आप कहते हैं कि हम जंग जीत गए। सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, लेकिन वो बहरहाल जो उनका एक स्टाइल है बड़ा कहते हैं ना डिफरेंट किस्म का, जिसमें ऐसा लगता है कि बस वो अभी किसी पर मतलब गोलाबारी कर देंगे, तो इस किस्म से वो जवाब देते रहे। लेकिन वो कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके कि क्यों अमेरिका इस जंग में गया। और इन्होंने भी ये कहा कि देखें ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन ये है कि वो पोटेंशियली ऐसा कर सकते थे। अच्छा, तो इस पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। जैसे वो हेड फीलिंग वाली बात कही थी ना कैरोलाइन लेविट ने, तो यही वाली बात यहाँ आप ये देखें कि पेंटागन ऑफिशियल्स ने लॉ मेकर्स को ये बताया है जनाब वेडनेसडे को कि 25 बिलियन एस्टिमेटेड नुकसान हुआ है अमेरिका को इस जंग के अंदर, जिसमें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी थे, फिर E-3 तैयारा भी था और मुतादिद वो जो मिडल ईस्टर्न मिलिट्री बेसिस थी वो सब मिल जुला के 25 मिलियन। लेकिन अब आलमी इदारे ये रिपोर्ट करें कि 25 बिलियन एक बड़ा एक रफ और एक मिनिमम एस्टिमेट है। कम से कम भी 40 से 50 बिलियन डॉलर्स का नुकसान अमेरिका को हो चुका है इस जंग के अंदर। चलें जी, तो जरा आपको बता दें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ट्रम्प इक्तिसादी दबाव, दाखिली तनाज़ात को हवा देकर ईरान को मुआहदे पर मजबूर करना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि मंसूबा है मुहासरा और मीडिया के जरिए ईरान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। ईरानी अवाम जान ले दुश्मन की नई चाल का तोड़ हमारी हम आहंगी बरकरार रखने में है। तो यहाँ से ये मैसेज ईरान की जानिब से दिया गया है। तो इसमें कहीं से भी हमें नहीं लग रहा
کہ مذاکرات جو ہے اس کی طرف دونوں آنا چاہتے ہیں. ہاں بیہائنڈ دا ڈور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, بیک ڈراپ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, تو دیکھتے ہیں معاملات آگے گڈ کیسے تھنگ بڑھیں از گے. دیٹ کہ سیز فائر سسٹین کر رہا ہے, اور یہ ایک اچھی اور خوش کن بات ہے کہ ایٹ لیسٹ سیز فائر اس طرح سے سیبوتاج نہیں کیا گیا الحمدللہ اسرائیل کی جانب سے, جیسے اسرائیل لیبنان میں کر رہا ہے, متعدد دفعہ کر چکا ہے. تو یہ ایک بڑی خوش کن چیز ہے. اچھا, امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھنے کا فیصلہ. ٹرمپ یہ بار بار بات اب کرتے ہیں کہ جو ناکہ بندی ہے, جو بلاکیڈ پہ ناکے پہ ناکہ ہے, اس کو جو ہے وہ طویل عرصے تک ہم نے برقرار رکھنا ہے. معاونین کو طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی کی ہے. اور وال اسٹریٹ جرنل یہ لکھتا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف یقینی فتح چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ کو جنگ سے نکلنے کے لیے پیش کی گئی تجاویز قابل قبول نہیں. اور امریکی اعلیٰ عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی جانب سے 20 سال تک یورینیم افزودگی ترک کرنے کی یقین دہانی تک ڈیل نہیں ہوگی. اچھا, سی این این کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران چند روز میں جنگ بندی کے لیے ترمیمی مسودہ پیش کر سکتا ہے. یہ بڑی مختلف سورسز سے ویسے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ترمیمی مسودہ ہے جو ایران پیش کر سکتا ہے. اچھا, ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے میں امریکی قومی سلامتی کو ترجیح دیں گے. اچھا, یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی, میں تو سمجھتی تھی اسرائیل کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا کچھ, امریکی عوام بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. جناب, ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین ہیں علاؤالدین صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ سرنڈر نہیں کریں گے, جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے, ہم نے ابھی نئے پتے نہیں کھیلے, وچ مینس کہ ایران کے پاس ابھی اور پتے موجود ہیں. کہا کہ ایران آبنہ ہرمز پر اپنا کنٹرول نہیں چھوڑے گا, ہمارے پاس طویل عرصے تک جنگ کے لیے میزل اور ڈرونز موجود ہیں. باب المندب کی اہمیت آبنہ ہرمز سے کم نہیں. اچھا, یہ جو بار بار باب المندب کا اب ذکر کیا جا رہا ہے نا, یہ تھوڑا مجھے نا الارمنگ لگتا ہے, کیونکہ اب یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد کہیں باب المندب کے اوپر بات نہ آ جائے, اور باب المندب کے بعد کہیں باقی جو فری واٹرز ہیں انٹرنیشنل, ان کے اوپر نہ کہیں بات آ جائے. یمنی اس کو بند کر کے امریکہ کو ایک اور ضرب لگانے کے منتظر ہیں. اچھا, ایرانی جو مذاکراتی وفد کے رکن ہیں پروفیسر سید محمد مرندی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں امریکی نائب صدر کو فیصلے کا اختیار نہیں تھا. یہ بات پہلے بھی کہہ رہے تھے. امریکی وفد محدود اختیار کے ساتھ آیا تھا. جے ڈی وینس بار بار فون کرتے رہے اور وفد نے نتن یاہو سمیت متعدد شخصیات سے رابطے کیے. تو آپ اندازے لگا لیں کہ کس کے انٹرسٹ میں یہ وار تھی اور یہ کیا ہونے جا رہا تھا. بات کر لیتے ہیں سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے ہمیں جو کیا. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب, بہت شکریہ. اب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خود جو پکچر لگائی ہے کہ وہ گن لے کے کھڑے ہیں پہاڑیوں پہ, پیچھے دھماکے ہو رہے ہیں, خود انہوں نے گلاسز لگائے, لکھتے ہیں نو مور نائس گائے. مے بی ان کا مطلب بہت ٹائم ہے ان کے پاس, گو کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں, تو وہ تھوڑا اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں. اس کو میں کیا خیر کچھ سمجھوں, بعد میں وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں ایسی چیزیں. ذرا ہمیں بتائیے گا, جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کوئی ترمیمی مسودہ پیش کر سکتا ہے, بڑی اسٹرانگ سورسز ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ظاہر ہے ہمیں نہیں معلوم, وہ مسودہ جب آئے گا تو اندازہ ہوگا, لیکن جو لاسٹ ٹاکس ہوئی تھیں, جن باتوں پر جو سٹیکنگ پوائنٹس تھے, جن باتوں پر ایک طریقے کا ڈیڈ لاک ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے ترمیمی مسودے میں کن چیزوں میں لچک دکھائی جا سکتی ہے ایران کی طرف سے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا احاطہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے, اور وہ صورتحال خاصی الارمنگ ہے, بیکاز دونوں سائڈز اس وقت ایک اکنامک وارفیئر میں یہ کہ اقتصادی جنگ میں انوالوڈ ہیں. اور پھر یہ پریشر ظاہر ہے ایران نے جو بلاک کیا ہے ہرمز کو, اس سے تیل کی قیمتیں دیکھیں اب $120 پر بیرل تک چلی گئی ہیں. تو اس سے خیر امریکہ کو تو کچھ فرق پڑتا ہے, لیکن شاید کم پڑتا ہے, کیونکہ امریکہ کے پاس تو اپنا تیل اور اپنی گیس ہے, بلکہ وہ تو مہنگے داموں تیل اور گیس اس وقت فروخت کر رہے ہیں. پھر بھی خیر پیٹرول پمپوں پہ پرائسز ادھر زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ برنٹ کروڈ کی جو انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں اس سے متعین ہوتی ہیں. لیکن باقی ملکوں کو زیادہ فرق پڑ رہا ہے. جس طرح پاکستان دیکھیں, جس طرح ابھی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمارا بل جو ہے وہ 300 ملین ایک ہفتے سے کوئی 800 ملین ایک ہفتے پہ چلا گیا ہے. تو وہ سب سے زیادہ ایشیا کے ملکوں کو اس سے فرق پڑا ہے, اس کے بعد پھر یورپ اور پھر باقی. تو خیر ابھی دیکھیں جس طرح کا امریکہ نے ان کی وہ بلاکیڈ کیا ہے یا ناکہ بندی کی ہے, وہ اب آہستہ آہستہ بہت ساری انہوں نے اپنی نیول ویسلز موو کر کے, بحری بیڑے اور اس طرح موو کر کے اس کو ٹائٹن کر رہے ہیں اب, کیونکہ اس میں پہلے لوپ ہولز جو بھی جہاں تھے اس کو بھی وہ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ایران کا کوئی 160 سے 170 ملین بیرل تیل جو ہے وہ کھلے سمندروں میں آلریڈی تھا, تو وہ اس کو بھی ان کی کوشش ہے کہ اب کیونکہ ان کی بھی وہ شپس جو ان سی ہیں جہاں ان کو ملتی ہیں امپاؤنڈ کر رہے ہیں. پھر وہ سیکنڈری سینکشنز بھی لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھی انہوں نے چین میں جو ریفائنریز تھیں جو ایران کا تیل
ڈیفائن کرتی تھیں ان پہ بھی کچھ سینکشنز لگائی ہیں. ابھی انہوں نے کلیم کیا آج ہی کہ $500 ملین کے انہوں نے کرپٹو ان کے جو ہے نا وہ ایسٹس بھی پکڑے. تو وہ ایک بڑی جو ہے نا یہ ان کی کوشش ہے کہ اتنی سکویز کریں ایران پہ اقتصادی طور پہ کہ وہ مشکل میں آ جائیں. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے اندر جو کنویں ہیں ان کی پروڈکشن ابھی تو وہ سٹور کرتے جا رہے ہیں جو وہ نہیں باہر بیچ سکتے. مثلا خرگ آئلینڈ پہ ان کی جو سٹوریج ہے اس وقت وہ تقریباً 70-80% تک پہنچ گئی ہے. لیکن وہ جو ہے نا 90% سے زیادہ وہ ہو نہیں سکتی. اس کی میکسیمم کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے کہ 90% تک ہی رہتی ہے. تو جب وہ سٹوریج کیپیسٹی بھر جائے تو پھر آپ کے وہ جو کنویں ہوتے ہیں تیل کے ان کو یہاں جب آپ بند کریں تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں وہ ایکسپلوڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ پھر ایک پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے. تو امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کو اس نہج پہ لے جائیں جہاں پہ ان کو وہ خطرہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایران نے جو ناکہ بندی کی ہے اس کی یا اس کو کہہ دیں بلاک جو کیا ہے انہوں نے اپنا ہرمز کو, وہ بڑا افیکٹو تھا. اس سے پوری دنیا کو بہت فرق پڑا, امریکہ کو بھی بہت فرق پڑا. لیکن جو امریکہ نے بلاکیٹ کیا ایران کا اس سے ایران کو بھی بہت زیادہ فرق پڑا ہے. اور یہ جو کالباف کی آپ نے اسٹیٹمنٹ جس کا حوالہ دیا باقر کالباف کی, تو اس سے ظاہر ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ریلی کر رہے ہیں ایران کے اندر اپنی, کیونکہ دیکھیں ایران کی کرنسی جو ہے اس پر ریکارڈ لو پہ چلی گئی ہے, ریال جو ہے, تو وہ اکنامک ہٹ تو ہو رہی ہے. اب یہ جو بات آپ نے کی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ وہ ترمیمی مسودہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیجیے جوہر صاحب, کیونکہ عباس عراقچی پاکستان آئے, پھر وہ مسقط گئے, پھر ماسکو گئے. صدر پیوٹن سے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی 1.5 گھنٹہ ٹیلی فونک بات ہوئی ہے, تو اس تناظر میں بھی ذرا ساری چیزوں کا احاطہ کیجیے گا. جی بالکل. دیکھیں عباس عراقچی جب گئے تھے روس جو ہے وہ ہیلپ کرتا رہا ہے, ان کو کافی مدد دیتا رہا ہے ایران کو اس جنگ میں. وہ کس طرح سے کہ ان کو سیٹلائٹ سے ریئل ٹائم انفارمیشن دیتے رہے ہیں کہ ٹارگیٹس جو ان سے ہیں, ان کی کون سی جو چیز کدھر ہے امریکہ کی, بالکل پریسائز ان کو وہ دیتے رہے ہیں اس کی جو ہوتے ہیں کوآرڈینیٹس. تو اس کی وجہ سے ایران کی ٹارگیٹنگ خاصی بہتر تھی, اس بار زیادہ پریسائز تھی ٹارگیٹنگ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی پچھلے سال اس کے مقابلے میں. تو وہ ان کا ہے. ساتھ ہی ساتھ روس اس لیے بھی گئے تھے کہ جو پچھلے سال جو افزودہ, پچھلے سال نہیں بلکہ 2015 میں جب JCPOA ہوا تھا, تو جو افزودہ یورینیم تھی اس وقت جو ایران نے حوالے کرنی تھی کسی تیسرے ملک کے, تو روس کے حوالے کی گئی تھی زیادہ تر. تو ابھی بھی بات ابھی روس نے آفر کی ہے کہ وہ جو 450 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے 60% تک جو ایران کے پاس اس وقت, جو کہ دفن ہے وہاں پہ موسٹلی اصفہان کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے اس کی زمین کی تہہ میں, تو وہ شاید روس جو ہے نا اس نے آفر کیا کہ وہ ایکسیپٹ کر لے گا. تو وہ ایک چیز بھی چل رہی. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں روس کی بالکل ان سے بات ہوئی ہے, روس کو یہ جنگ سوٹ کرتی ہے کیونکہ ان کی تو تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے, ان سے سینکشنز اس وقت فی الحال امریکہ نے ٹیمپریریلی معطل کر دی ہیں. تو ان کو تو بہت زیادہ فائدہ, ان کو تو آپ سمجھ لیں کہ $10 of billions کا فائدہ اس جنگ سے ہوا ہے یا آگے ہو رہا ہے. تو وہ تو اس جنگ, اور پھر ساری توجہ جو دنیا کی وہ یوکرین وار سے ہٹ کے تو ادھر آ گئی ہے, وہ بھی ان کو فائدہ ہے. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جنگ تھوڑی سی اور طویل ہو. تو امریکہ شاید ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ جی آپ یہ ذرا ان کی مدد بند کریں, تھوڑا کم کریں. وہ تو ایک اور چیز چل رہی ہے. چلیں اب آ جاتے ہیں اس پہ کہ اس وقت مذاکرات میں کیا ہو رہا ہے. تو مذاکرات میں ایران کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے ابھی جو لاسٹ جو سب سے ابھی جو لیٹسٹ دیا تھا پروپوزل, وہ یہ تھا کہ ڈی کپل کر دیں آپ. ڈی کپل کا مطلب کہ یہ نیوکلیر جو ایشو ہے اس کو علیحدہ کر دیں, اور یہ جو اس کا معاملہ ہے یہ بلاکیٹ کا, اور یہ جو آپ نے ہماری جو ہے نا جو ہم نے بلاک کیا ہے اپنے ہرمز کو, اور جو آپ نے بلاک کیا ہے ہمارے خلاف جو ناکہ بندی ہماری کر دی ہے, ان دونوں کو ختم کر دیں اور ایک پرماننٹ سیز فائر کر دیں ابھی فی الحال. اور باقی جو ہے نا معاملات نیوکلیر کے اور وہ سارا کچھ وہ بعد میں ہم اس کو جو ہے نا نیگوشیٹ کریں گے. اب امریکہ اس کو نہیں مانا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وہ کیوں ریجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی جو اتنی زیادہ پریشر انہوں نے, ان کی اس وقت جو ہے نا اسٹریٹجی کیا ہے, اس کو کہتے ہیں پریشر اینڈ ٹاک, کہ پریشر ڈالیں بہت زیادہ, ساتھ ساتھ بات چیت کریں اور کنسیشنز لیں. تو وہ سمجھتے ہیں اتنا ہم نے جو پریشر جنریٹ کیا ہے اور دنیا کو اتنی جو مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وقت, اس کے بعد تو اگر اس کو ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے نیوکلیر ایشو پہ جو ہے نا کنسیشنز ایران کی طرف اس سے, تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ نہیں نیوکلیر پہ پہلے بات کریں کیونکہ مین ایشو وہ ہے.
اس کے بغیر باقی چیزوں پہ بات نہیں ہوگی. یہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. یہ امریکہ کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا اب جوہر صاحب ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے جو نائب چیئرمین ہیں علاؤدین بروجردی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا, دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ ایران کے پاس ابھی بہت سے ایسے پتے موجود ہیں جو ایران نے کبھی استعمال ہی نہیں کیے. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ باب المندب بھی آبِ ہرمز سے کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے, اور یمنی اس چیز کے منتظر بیٹھے ہیں کہ باب المندب کو کب بند کیا جائے اور امریکہ پر ایک کاری ضرب لگائی جائے. یہ والی بات ہے, یہ بڑی ایک تشویشناک, کیونکہ اب باب المندب کا ذکر بڑی فریکوینٹلی ہوتا جا رہا ہے بیانات کے اندر, اسٹیٹمنٹس کے اندر. تو یہ چیز کس طرف آگے کیسے آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہیں خدا نہ خواستہ جس پتے کو چھپائے رکھنے کی بات کی جا رہی ہے ایران کی طرف سے, کہیں وہ باب المندب تو نہیں, بنوم یمن میں ہوتیز ہے, ایک ریزسٹنس ایکسس ہے ایران کا, اور وہ باب المندب کو کہیں بند تو نہیں کر سکتے, اور اگر کر بھی دیا خاکم بدہن تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اب ایک کے بعد ایک آبنائے کھلوانے کے چکروں میں رہے گا, اور اب ایک اسٹریٹ کے اوپر جو ہے وہ بلاکیڈز ہوں گے اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ جی بالکل. یہ جو وہ مزید پتوں کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ باب المندبی ہے جو اس وقت ان کے پاس سب سے بڑا پتہ ہوگا اس کے بعد, کہ وہ ہوتیز کو کہیں کہ وہاں پہ وہ نا تھوڑے کوئی کچھ شپس کے اوپر کوئی راکٹ فائر کریں اور وہ کوشش کریں اس کو بلاک کرنے کی. اچھا, امریکہ نے اس کے لیے کیا ہوا ہے کہ ابھی جو انہوں نے جو اپنی ساری نیول ویسلز مزید منگوائی ہیں اس سارے ایریا میں, اس میں انہوں نے باب المندب کو بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہوتیز ادھر اس طرح سے کریں تو امریکہ ایک دم پھر ان کے اوپر بامبنگ کریں گے اور کافی زیادہ ان کو پھر نشانہ بنائیں گے. اچھا, ہوتیز جو ہیں دیکھیں یمن میں ان کا پورا ہولڈ نہیں ہے اس وقت. یمن میں تو جنگ چل رہی ہے, ایک سول وار ہے, اور ہوتیز کی پوزیشن ادھر ذرا اس وقت تھوڑی سی مشکل میں ہے. پھر بھی وہ خیر بلاک تھوڑی دیر کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس بلاکیٹ کو کتنا سسٹین کر سکتے ہیں جو ہے نا وہ پھر ایک علیحدہ, کیونکہ وہ امریکہ نے اپنی جو وہاں پہ نیول شپس ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے پوزیشن کی ہیں کہ اگر ہوتیز ایسا کریں تو وہ پھر ایک دم جو ہے نا ریئیکٹ کریں گے بہت اسٹرانگلی. تو بالکل یہ دیکھیں پتے تو ہیں ایران کے پاس اس قسم, کیونکہ باب المندب جو ہے نا اس کی آبنائے ہرمز کی کیپیسٹی کوئی تقریباً 20% دنیا کا تیل اور گیس یہاں سے گزرتی ہے. باب المندب سے ایک اور 10% گزرتی ہے دنیا کی. تو وہ پریشر تو بالکل ایڈ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں سائڈز کی طرف سے یہ جو اس طرح کی اقتصادی جنگ ہے یہ جو ہے نا ایک لوز پروپوزیشن ہے, کیونکہ اس سے ان دونوں کو صرف نقصان نہیں ہو رہا بلکہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین حل یہ ہوگا کہ دونوں لچک دکھائیں, مذاکرات کی میز پہ واپس آئیں اور اس مسئلے کو ریزالو کریں نیگوسیشن کے تھرو, کیونکہ جس طرف یہ جا رہے ہیں دونوں اس میں مس کیلکولیشن کا بھی ایک احتمال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور پھر دیکھیں دنیا کتنی سفر کر رہی ہے, آپ اندازہ لگائیں ایون وہ ملک جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس جنگ سے, پاکستان جیسے بہت سارے اس سے سفر کر رہے ہیں. اور ریسنٹ ہم نے جو ایک دیکھا اوپیک سے نکل جانا ایک بڑی اور ٹائمنگز میں یو اے ای کا, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب, بہت شکریہ. اور اس کے کیا پولیٹیکل اثرات پڑیں گے, کیونکہ یہ صرف ایک اکنامک ڈیسیجن ہی نہیں ہے یو اے ای کا, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے. ایک بات بس میں جاتے جاتے اس حوالے سے مینشن کر دوں, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات فون پر جاری ہیں. ایسا نہ آئے کہ مذاکرات واٹس ایپ میسج تک رہ جائیں اور اس کے بعد فارورڈ میسج تک رہ جائیں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی بات دوبارہ سے ریٹریٹ کی کہ جناب ہم 18 گھنٹے کا سفر کر کے اب کہیں پہ نہیں جائیں گے. ایران کو جو فریم ورک دیا ایران اس کے اوپر پہلے اپنا مسودہ پیش کرے, اس کے اوپر عمل درآمد کرے, پھر ہم کوئی بات چیت کریں گے. ان کو نا 18 گھنٹے کا سفر بڑا پتہ نہیں, شاید حالانکہ انہوں نے کیا ہے بیٹھ کے آنا ہی ہے آرام سے تیاروں شیاروں میں. ٹو مچ ویسٹ آف انرجی. تو وہ جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں اے آئی کی ساری, وہ ویسٹ نہیں ہوتا ٹائم ان کا. بس وہ بھائی ان کے بہت سارے کام ہے, بال روم بنانا ہے انہوں نے, پتہ نہیں کوئی. ابھی تو میں نے سنا ہے پاسپورٹ پہ بھی ان کی پکچر آنے والی ہے. تو وہ 25th اینیورسری ہو رہی ہے امریکہ کی, تو اس ایک نیا پاسپورٹ ایشو ہوگا جس پہ ان کی اپنی پکچر ہوگی. تو جگہ جہاں ہوتا ہے ان کی پکچر جو ہے وہ Unbelievable. بٹ جناب کمنگ بیک ٹو مذاکرات, وزیر اعظم شہباز شریف کہتے یہ ہیں کہ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے اور امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں سے جنگ بندی میں توسیع ہوئی, اور ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے یہ کہا ہے کہ اپنی قیادت سے مشاورت کے بعد اب ہم جواب دیں گے, جو کہ وہ جو ایک مسودہ پیش کرنا ہے ایران نے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ہیوٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا, اور برطانوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو خوب سراہا. اچھا جی, ساتھ میں جی امریکی مذاکرات کا ایران سے ڈیل کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ایران امریکہ
امریکہ ایران کو ہرگز ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دے گا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ چلیں جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ تو کل جی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے باقی تمام تر چیزوں کے اب کاسٹ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ساری چیز ہے۔ آبنائے ہرمز پر مزید ناکہ بندی طویل ہونے کی بھی خبریں ہیں، تو ظاہر ہے اس سے خام تیل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پھر متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے نکل جانا۔ روسی میڈیا نے سابق اماراتی سفارتکار کا حوالہ دیا کہ کئی ممالک بھی اوپیک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعے کو تیل کی نئی قیمتیں مقرر کرنے کی خبر بھی سنا دی ہے۔ کابینہ سے خطاب کر رہے تھے، ایران امریکہ جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو انتہائی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اب دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے۔ بات کر لیں گے اسی حوالے سے۔ موجود ہے ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہکار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر 1.5 گھنٹہ بات ہوئی ٹرمپ کی اور پیوٹن کی، اور اس کے بعد ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پیوٹن کو بھی تحفظات ہیں ایران کے جوہری ہتھیار رکھنے پر۔ آپ کو اس بات میں کس حد تک صداقت لگتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اب کہیں نہ کہیں رشیا یا پھر ایران کے ایلائز کے اوپر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ڈال کے اور پھر یہ بات پورٹرے ایسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف مجھے تشویش ہے بلکہ دیکھیں ایران کے ایلائز کو بھی تشویش ہے، تو ایران نیوکلیر ویپن نہیں رکھ سکتا، اور یہ مزید ایک پریشر ایڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران کے اوپر؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ چیز طے ہے کہ ناٹ اے سنگل کنٹری دنیا میں ہے جو ہے ایران کے نیوکلیر ویپنز کو سپورٹ کرتی ہے، انکلوڈنگ رشیا اینڈ چائنا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسفل مینس کے لیے دیٹ از 3.67% تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نیوکلیر وار ہیڈ کے لیے آپ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان سب کا ماننا ہے، کیونکہ دے وانٹ کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں۔ وہ ایٹ دی سیم ٹائم جو جی سی سی کنٹریز ہے عربس کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سب کا آپس میں دے آر لنک، سو دیئر فور وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اور بلکہ دیکھیں کہ ابھی جب بات ہوئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو وہ رشیا نے دوبارہ آفر کیا ہوگا، پہلے بھی انہوں نے آفر کیا تھا وی آر ریڈی ٹو ٹیک اوور، جو انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں، اور لاسٹ 2015 میں بھی انہوں نے لیا تھا۔ سو دیٹ از اے پاسبلٹی، آلدو امریکاز نہیں مان رہے تھے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب دونوں نے اس طرح بات چیت میں لنک بھی کر دیا ہے یوکرین ایران کو سائملٹینیسلی، دیر کین بی اے پرماننٹ سیز فائر یا کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حالات ابھی جس طریقے سے اٹ ہیز نو بیکم اے سارٹ آف این اکنامک وارفیئر، اور اس کے بعد اب لوگ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہو بلنکس فرسٹ، کس کو زیادہ پریشر آتا ہے۔ اب ایرانیانز کہتے ہیں وی ہیو دی کیپیسٹی، ہم 3 to 6 months اس کو سسٹین کر سکتے ہیں جو اکنامک پریشر ہے، لیکن اکنامک پریشر خالی ایران پہ نہیں ہے، اکنامک پریشر انٹائر ورلڈ کے اوپر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ جو ٹیکسٹائلز مل تھے ایشیا میں وہ بند ہو گئی ہیں، فار ایسٹ ایشیا میں راشننگ ہو رہی ہے تیل اور گیس کے لیے، اور ریسیشن کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یو اے ای جیسا بڑا امیر ملک ہے، $2 trillion کی ویلتھ ہے، دے آر آسکنگ بیل آؤٹ پیکیجز، امریکہ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ پیسے ہمارے پاس رکھوا دیں۔ تو صورتحال وہاں تک ان امپلائمنٹ ہوگی، امریکہ کے اندر ہی انفلیشن زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ریال جو ایک ڈالر جو ہے 18 لاکھ ریال ہے، دیٹ از ایرانین کرنسی، اس کے برابر ہو گیا ہے، ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ایران کے اندر جو آئل کی پروڈکشن ہے دیٹ از اوور فلوئنگ، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب زیادہ پروڈکشن ہوگی دیٹ ول ڈیمیج دی انفراسٹرکچر، تو اس سے نقصان ہوگا۔ دیٹس وائی ایک ان کے جہاز تھا، کیریئر تھا آئل کے لیے، ناشا، دیٹ ہیز بین ریکمیشن، اور اس کو لایا ہے، دیٹ ہیز ناؤ بیکم اے فلوٹنگ اسٹوریج کے ان کے لیے ٹینکر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے۔ سو پریشر دونوں طرف سے اس پہ ہے۔ سو ویسٹ کا یہ ماننا ہے کہ دیر از اے ڈویژن ود ان دی ایرانین جو اتھارٹیز میں ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ایک طرف ہے، فاسدران ایک طرف ہے، بٹ اسٹل یہ ہے کہ بات چیت کے لیے پاکستان 24/7 از انگیجڈ ان فرنٹ ایز ویل ایز بیک چینل پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک پہلے دیکھیں ایران کا ایک پروپوزل تھا دیٹ واز شیئرڈ ود دی امریکنز، تو لیکن آپ نے دیکھا ان کا ایک میسج تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیوکلیر کو بعد میں کر سکتے ہیں، باقی چیزیں پہلے سیٹل کر لیتے ہیں۔ وہ امریکن اس پہ تیار نہیں ہے، پرابلی دے آر ریوائز کر رہے ہیں اس کو ایک اور وہ پروپوزل دینے کے لیے، اس سے آگے بات چیت چل سکتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے انڈیکیشن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھیں کہ جنگ ابھی لائکلی نہیں ہوگی، بٹ ایک اکنامک بلاکیڈ کے جو پریشر ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ اس سے دیکھیں نہ صرف ایران کو مسائل ہیں بلکہ جس کنٹریز کو بھی ہیں۔
تو یہ ابھی حالات و واقعات انٹرلی ڈیپینڈس کہ کون زیادہ پریشر کو برداشت کرتا ہے، کون زیادہ پریشر کو برداشت کرتا ہے. اور کل ہم نے دیکھا جو کانگریس کی کمیٹی ہے جو خاص طور پہ آرم سروسز کمیٹی ہے، وہاں پہ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت سے پوچھا گیا تو بتایا گیا جی 25 ارب ڈالر اب تک ایک ایسٹیمیٹ ہے جو امریکہ کا نقصان اس جنگ میں ہوا ہے. تو نقصان تو دونوں طرف سے ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف دو ہی ملک نہیں ہے بلکہ پوری دنیا، خاص طور پہ جو ایشیا ہے، یہ بڑا متاثر ہو رہا ہے ساری صورتحال سے. آئل پرائس بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہاں بھی پیٹرول پرائس بڑھانے پڑ جاتے ہیں. کتنا انفلوئنس ایران کو کر سکتے ہیں باقی ممالک، کیونکہ ایک نئے پروپوزل کا CNN نے کہا ایک مسودہ تیار کر رہا ہے ایران جو کہ ترمیمی ہوگا اور ایک نیا پروپوزل سامنے آ سکتا ہے. یہ کتنی حوصلہ کن خبر ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، دیکھیں بالکل اسی طریقے سے وہ ریوائز کر رہے ہیں، کیونکہ انیشل فوکس تو انہوں نے کہا تھا نیوکلیر کو ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی ایک ہی بات ہوتی نو نیوکلیر ویپنس، تو فوکس ان کا وہاں پہ ہے. اسی کو تو وہ پلی لے کے پبلک کے پاس جا سکتا ہے، بھائی ہم نے اس کو سیٹل کروا لیا ہے. دیٹس وائی امریکہ کے لیے اتنا پریشر. دیکھیں امریکہ کے لیے بھی ہے، ان کی اپنی جو پاپولیرٹی 36 سے 34 پہ آ گئی ہے، انفلیشن بھی بڑھ گئی، مڈ ٹرم بھی ہے. اور آپ نے کل خود دیکھا کہ جس طریقے سے پیٹ ہیگسیت واز گرلڈ، وہاں پہ بس جواب نہیں بن رہا تھا کہ میں نے کیا جواب دینا ہے. سو اب ریوائز پروپوزل میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی اب اس میں انوالو ہوئی ہے، اور اسپیشلی وہ جو ممالک ہیں، یورپین یونین کے لوگ ہیں، بہت دوسرے ملک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھلے، اور کیونکہ اس سے جو امپلیکیشن ہے تو پوری دنیا پہ ہے، تو لائکلی یہ ہے کہ وہ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں ایران پہ. اور پھر یہی میں نے کہا کہ رشیا بھی چاہتا ہے کہ درمیان کا راستہ نکلے اور یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں. یہی چائنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں دونوں کے پوائنٹس جو رشیا اور چائنا کی ایک ہی چیز میں ہے، وہ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بٹ GCC کنٹریز کے بھی انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ انٹرسٹنگلی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد آپ دیکھیں گے ری سیٹ ہوگی، ری الائنمنٹ ہوگی. اس کا پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ UAE نکل گیا اوپیک سے. سو اٹ از اے میسج کہ سیکورٹی جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی ابھی ٹوٹنے جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد GCC بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کل جو سمٹ ہوئی اس میں عمان بھی نہیں آیا. تو آپ اس کی اہمیت ہی آپ دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس ہی ختم ہو گئی ہے. تو کل آپ دو GCC سمٹ میں کچھ جو باقی ممالک تھے انہوں نے بڑے سخت فیصلے کیے. انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی کھول دیں، ہم اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، فری پیسیج ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بیلسٹک میزائلز کے لیے کاؤنٹر کرنے کا ایک پلان تیار کرنا ہوگا. تو یقیناً وہ ایران کی بات کر رہے تھے. تو اور پھر اس کا یہ تو مطلب یہ دیکھیں کہ ایک سمجھ لیں کہ بہت زیادہ جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، وہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ GCC کنٹریز کے ساتھ بھی ہے. لیکن ریسنٹلی ہم نے عباس عراقچی کو دیکھا، ہی اسپوک ٹو سعودی فارن منسٹر، قطری فارن منسٹر سے بات کی، ایجپشن سے بات کی، ترکیہ سے بات کی. سو وہ آن بورڈ بھی لے رہے ہیں لائک مینڈیٹ کو. لیکن بٹ فریکچرز اپیئر ہونا شروع ہوئے ہیں GCC کنٹریز کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال پہ تجزیہ دینے کے لیے. ہم لیں گے چھوٹی سی Short break. بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. رہتے ہیں with us. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہمیشہ ہم اپنے پروگرام میں تعلیم کے ٹاپک پر ضرور بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی 2.5 لاکھ سے بچہ بنیادی تعلیم ہی نہیں حاصل کر پا رہا ہے، اور یہ نمبر بھی ایسٹیمیٹڈ ایک نمبر ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں جو ایک کنونشنل نظام تعلیم ہے اس میں بڑی خرابیاں، وہ بڑا فلاڈ ہے. آئے دن آپ سنتے ہوں گے میٹرک کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوتے ہیں، پرچہ آؤٹ ہو گیا، A پرچہ، B پرچہ، C پرچہ، نقل کھلے عام ہو رہی ہے. لیکن والدین نے اپنی کہتے ہیں نا زندگی بھر کی جمع پونجی، سیونگز بچوں کی اچھی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے مختص کرنے کے بعد ان کو O لیولز اور A لیولز میں جب داخلے دلوائے تو ان کی امیدیں یہ ہے کہ جی کیمبرج سسٹم کے تحت ایسا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ باقاعدہ ایجوکیشن حاصل کریں گے اور نقل کا یہاں پہ کوئی ایک رجحان نہیں ہوگا. کیمبرج جب آپ CIEs کے لیے اپیئر ہوتے ہو، سینٹرز ایک تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، سارا سب کچھ بڑا اپ گریڈڈ ہوتا ہے، ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، اسکروٹنی بہت اچھی ہوتی ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، CCTVs ہوتے ہیں. لیکن it comes with a cost. Yes, it comes with a cost. اور وہ it makes sense کیونکہ آپ اس کے لیے پے کرتے ہو. لیکن پچھلے 3 سالوں سے کیمبرج از
unable to make sure the secure examination system. اور ہو کیا رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے خبر یہ آتی ہے ہر دفعہ کہ پرچہ لیک ہو گیا, اور یہ بات دماغ قبول ہی نہیں کرتا کہ مطلب کیمبرج کا ایک پرچہ کیسے لیک ہو سکتا ہے. اب جناب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ایس کا میتھ کا ایگزام, مطلب اے لیول فرسٹ ایئر, اگر میں اس کو آسانی سے آپ کو سمجھاؤں تو اے لیول فرسٹ ایئر کا میتھ کا ایگزام کہاں پر لیک ہوا؟ ریڈٹ کے اوپر, سوشل میڈیا ایپ کے اوپر لیک ہوا, اور سب دنگ رہ گئے. اور یہ کب لیک ہوا؟ جب ایگزامینیشن کا جب وقت تھا اس سے 2 گھنٹے قبل یہ لیک ہوا, اور بچوں نے دیکھا وہ سالو پیپر بھی آ گئے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بچے اپیئر ہوئے, یہ پیپر دیا, اور یہ پیپر کی اگر میں آپ کو کاسٹ بتاؤں نا, صرف اس کی ایگزامینیشن کاسٹ جو ہے اے ایس کے میتھ ایگزام کی, یہ 40 سے 50 ہزار ہے. اس کے بعد بچے پورا سال 10 مہینے اس ایگزام کی تیاری کرتے ہیں, پورا سال ٹیوشن فیس رکھتے ہیں. ٹیوشن فیس جو ہے نا وہ پر سبجیکٹ, مطلب اگر میتھس کی بات کروں تو صدف کم اراؤنڈ 10K جو ہے, ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اکیڈمیز جو ہے وہ اراؤنڈ 10K پر سبجیکٹ لے رہی ہیں. جو آپ کی کالج فیس ہے, جو مطلب اسکول آپ سے چارج کر رہا ہے پر سبجیکٹ, وہ الگ ہے, وہ بھی 10 سے 15 ہزار روپے ہے میتھس ایگزام کے لیے. پھر اس کے بعد ایگزامینیشن کاسٹ الگ ہے. تو بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی. سوشل میڈیا پر جو گردش کرنے والی معلومات ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ پرچے کا کوڈ بھی بتایا جا رہا تھا 9707, ایک آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے فروخت کیا جا رہا تھا. تو واٹس ایپ نے جی بہت کچھ کر دیا. جان لیتے ہمارے نمائندے انور خان سے ذرا ڈیٹیل. انور, سب سے پہلے بتائیے گا میتھ کا پرچہ لیک کیسے ہوا, اب تک کیا اس بارے میں خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں صدف, ہم بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اس وقت میں ایکسپو سینٹر کے اس سب سے بڑے کیمبرج سسٹم کے امتحانی سینٹر کے باہر موجود ہوں کہ جہاں پر فل پروف سیکورٹی ہے, اور ظاہری بات ہے ان امتحانات کو کوریج کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. چاروں طرف سے جو ہے مکمل سیکورٹی گارڈ جو ہے یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں. تو اب یہ اندازہ کر لیں کہ جب آپ یہاں پہ اتنی فل پروف سیکورٹی کر رہے ہیں, بنیادی چیز جو آپ کا پرچہ تھا, جو پیپر تھا, وہ لیک ہوا, اور وہ لیک ہوا کم و بیش 6 گھنٹے پہلے. اور یہ اس کے اندر لاکھوں طالب علم شریک ہوتے ہیں. کیمبرج اسکول سسٹم کے تحت کیمبرج نظام امتحان کے تحت ہونے والا یہ پرچہ جب لیک ہوا ہے, تو یہ آپ اندازہ کریں کہ 3 سے 4 بجے کے درمیان, یعنی جس دن پرچہ تھا, کل یہ پرچہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا. ریڈیٹ ایک ایپ ہے, اس ایپ کے ذریعے یہ پرچہ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر سیل آؤٹ ہوا. جب یہ پرچہ سیل آؤٹ ہوا تو اس کے بعد یہ واٹس ایپ گروپ اور مختلف سوشل میڈیا کی زینت بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا تو طلباء و طالبات اس بات کے اوپر یکسو تھے کہ یقینی طور پہ یہ کچھ سوالات ہوں گے, لیکن جب طالب علم کمرہ امتحان میں پہنچتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی پرچہ ہے جو کہ گزشتہ 6 گھنٹہ قبل جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گیا تھا, جس کے بعد طلباء و طالبات نے متعدد امتحانی مراکز کے اندر اپنے اساتذہ سے, انویجیلیٹر سے, اور کیمبرج اسکول سسٹم کے جو کیمبرج اسکول نظام کے امتحانات ہیں ان کی شکایت کی اور تحریری شکایت بھی جمع کروائی. طالب علم کو کہنا یہ تھا کہ وہ پرچہ جو کہ آؤٹ ہو چکا ہے, سوشل میڈیا پر آ چکا ہے, ہمیں پوری امید تھی کہ نیا پرچہ لیا جائے گا, پرچہ ری شیڈول نہیں ہوا. تو پرچوں کی روایات اب میٹرک اور انٹر کے بعد جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے بین الاقوامی کیمبرج نظام امتحانات کے اوپر یہ بتائیے کیا ترجمان کیمبرج کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے, کسی قسم کا کوئی انکوائری یا کچھ متعلقہ اب کیا کارروائی کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ ترجمان کیمبرج کیا کہہ رہی ہے کہ ہم تو 2 دن سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں لیکن شی از ان اویلیبل. جی دیکھیں بالکل, جب ہم نے کل خبر کو بریک کیا تھا, اس خبر کو بریک کرنے سے قبل بھی متعدد مرتبہ ٹیلی فون کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر ان سے بات کی, ان کو میسیج فراہم کیا گیا, تاہم ان کا جواب نہیں آیا. اور آج پھر ہم نے پروفیشنل انداز کو ذمہ دار رکھا. یہ جو باخبر صاحبہ کی ٹیم ہے اس نے ہر ممکن کوشش کی رابطہ کرنے کی, تاہم ان سے رابطہ بالکل نہیں ہو سکا. تو اگر اصل جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے, گزشتہ سال جب پرچہ آؤٹ ہوا تھا تو وفاقی وزارت تعلیم کے حکام نے کیمبرج امتحانات کے جو منتظمین ہیں ان سے رابطہ کیا تھا. اس صورتحال کے حوالے سے تحقیقات کو آگے بڑھایا تھا. ان سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ تحقیقات کے اندر تعاون کریں. اور اس وقت بھی گزشتہ سال جب یہ پرچہ آؤٹ ہوا تھا تو کیمبرج اسکول سسٹم کے جو منتظمین تھے انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس تمام کے تمام سسٹم کے اندر جو تحقیقات ہوں گی اس سے باخبر رکھیں گے. تاہم گزشتہ سال جو پرچے آؤٹ ہوئے تھے وہ فزکس کیمسٹری کے کچھ سوالات ہوئے تھے, لیکن اس مرتبہ تو پورا حل شدہ پرچہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گیا تھا, اور وہ حل شدہ پرچہ بآسانی فراہم کیا جا رہا تھا. انور ساتھ ہی رہے گا, آپ سے مزید بھی اس بارے میں بات کریں گے. ایجوکیشن ایکسپرٹ کیمبرج سسٹم توصیف شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, یہ آؤٹ ہو گیا نظام میں, ظاہر پیپر سیکیورٹی کے کچھ پروٹوکول ہوں گے, اس میں سب سے بڑی خرابی ہے, واٹ از نیکسٹ؟ یہ پرچہ منسوخ ہوگا پھر؟ اچھا دیکھیے, اس میں ابھی کیمبرج کی پچھلے 2 سال کی میں آپ کو پالیسی بتاتا ہوں کیا تھا. جب پچھلے سال کچھ سوالات آؤٹ ہوئے تو انہوں نے اس سوال کی اسسمنٹ ہی نہیں کی ہے. یعنی مثال کے طور پر 6 سوال تھے
اگر 6 میں سے ان کو ایسا لگا کہ 2 سوال لیک ہو گئے تو انہوں نے ان 2 سوالات کی اسسمنٹ نہیں کی, باقی سوال کی اسسمنٹ کر کے ایوریج مارکس دے کے بچوں کو رزلٹ دے دیا. اور اگر کوئی بچہ رزلٹ سے مطمئن نہیں ہے تو انہوں نے ایک آپشن دیا کہ اگر آپ رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو وداؤٹ فیس اکتوبر نومبر کے پیپر میں آپ دوبارہ اس پیپر کو دے سکتے ہیں. یہ ان کی پچھلے سال کی پالیسی تھی. اس سے پچھلے سال پھر پیپر آؤٹ ہوا تھا, پھر انہوں نے کیا کیا تھا, ایک اور پیپر ہوتا ہے S1 کے جس بچے کے جو مارکس آئے ہیں اس کی بنیاد پر پیپر 1 کے مارکس انہوں نے ایوریج کر کے دے دیے. اب دیکھیے یہ ہر سال ہو رہا ہے. اب اس سال جو بڑے بڑے میتھمیٹکس کے ٹیچر ہیں کراچی کے, احمد سایہ وغیرہ ہیں اور بھی بہت سارے ٹیچرز ہیں, ان کا مطالبہ ہے کہ جیسے ہی فرسٹ ویک آف جون میں پیپر ختم ہو فوراً اس پیپر کو دوبارہ کنڈکٹ کیا جائے, کیونکہ بچوں کو ایسا نہ کیا تو جائے. کیا دوبارہ کوئی فیس دی جائے گی دوبارہ سے؟ کوئی فیس نہیں ہوگی دوبارہ. یہ کیمبرج کی ذمہ داری ہے, ان سے پیپر لیک ہوا ہے, دے آر ریسپانسبل, کہ ان کو چاہیے کہ اس کو کنڈکٹ کریں, فوراً اناؤنس کریں. اور ماں باپ اور بچوں کے ذہن میں جو وہ ہے خوف ہے کہ یہ آگے کیا ہوگا اس کو کلیئر کریں. کم سے کم کیمبرج کا کوئی فوراً, ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی ہے, فوراً انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. فوراً انویسٹیگیشن. یہ 3 سال سے یہی جواب دے رہے ہیں. 3 سال تک جو پچھلی کی فوراً انویسٹیگیشن مکمل نہیں وہ ہوئی. اس کا آج تک کوئی پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں چل سکا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیپر لیک کیا, وہ کون ایسے کلپریٹس تھے, ان کو سامنے لاتے. مسئلہ کیا تھا, پورے پاکستان میں پیپر ہو رہا ہے, کون سے شہر سے لیک ہوا ہے, کہاں پیکٹ کھلا ہے, کہاں یہ کاپی کو تصویر کھینچی گئی ہے. اور پیکٹس تو باقاعدہ سیلڈ ہوتے ہیں, اس پر کیمبرج کی سیلز ہوتی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا رابطہ ہوا کسی قسم کا ترجمان کیمبرج کے ساتھ؟ دیکھیے ہم تو کیونکہ پڑھانے سے تعلق ہے, یہ جو اسکول ایڈمنسٹریشنز ہیں یہ وہاں رابطہ کرتی ہیں, ان سے پوچھتی ہیں کہ اس کا کوئی ریزن دیں تاکہ بچوں کے بات کلیئر ہو. اب آپ خود سوچیے اکتوبر نومبر میں اگر بچہ شفٹ ہو جائے اور اس کا رزلٹ جنوری میں آئے تو وہ اگلی کلاس کی تیاری کرے یا ایک ہی پیپر میں؟ نہیں, یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے نا کہ اگر آپ مئی جون میں آپ کا نہیں ہوا تو آپ اکتوبر نومبر میں دے دیں. اکتوبر نومبر میں دینے کا مقصد AS کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. AS کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ فرسٹ ایئر میں مئی جون میں دے کے فارغ کریں, نمٹائیں, اور پھر آپ A2 کی تیاری کریں. اکتوبر نومبر کا تو جواز ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, اکتوبر نومبر میں پیپر ہوگا یا ابھی انہی ایگزامز کے اینڈ پہ دوبارہ سے؟ دیکھیں ہمارے اس میں اس وقت جو سب سے بڑا ایکشن لے سکتی ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی فیڈرل منسٹری ہماری بات کرے فوراً کیمبرج سے اور اس کا کوئی حل نکالے. فوراً بیفور کمپلیٹنگ ایگزام اناؤنسمنٹ آ جانا چاہیے کہ آپ کا ایگزام آخری پیپر کے 2 دن بعد, جون کے 5 جون کو اگر پیپر ختم ہو رہے ہیں 6 کو کنڈکٹ کر لیں, 7 کو کنڈکٹ کر لیں, 8 کو, تاکہ اسی سال دوبارہ ہو جائے یہ پیپر, اسی اٹیمپٹ میں ہو جائے, بچوں کی پیرنٹس کی ذہنی تکلیف ختم ہو. لیکن یہ تو آپ اور ہم بات کر رہے ہیں نا, دوسری طرف سے تو ابھی کہا دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو, ہم تک یہ پہنچا ہے, ابھی تو وہ کلیئر بھی نہیں ہے اس ایشو کو. 2 سال سے یہ جواب دے رہے ہیں نا کیمبرج. کوئی تو اگر 2 سال میں کوئی رپورٹ تو آئی ہو. اب ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے پریشر ڈالیں, بات کریں. اربوں روپے کی فیس دے رہے ہیں آپ اربوں روپے کی فیس دے رہے ہیں, اور آپ کا حق ہے کہ آپ معلوم کریں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیے میٹرک کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی تو لوگ کیمبرج, آپ کراچی میں سب سے زیادہ بچہ بیٹھتا ہے کیمبرج کا. اچھا, تھریش ہولڈ اگر بڑھا دیتے ہیں تو اس کا تو مقصد مطلب یہ ہے کہ جن بچوں تک پیپر نہیں پہنچا, لیکڈ پرچہ نہیں پہنچا, ان کا تو نقصان ہے. اس کا تو حل یہ ہے کہ پیپر کینسل کیا جائے اور ری ٹیک لیا جائے. جی دیکھیں, اگر سب بچے, اگر نقل وہ پیپر جو لیک ہوا ہے اگر وہ بہت سارے بچوں تک پہنچ گیا, ان کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا, تو آٹومیٹکلی جب سب کے مارکس زیادہ آتے ہیں تھریش ہولڈ بنے گا تو اوپر پرسنٹیج پہ بنے گا. اب جس بچے کے پاس نہیں پہنچا ہے اور اس نے اپنی محنت سے دیا ہے, اچھا میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں, بچوں کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ پیپر جب رن ہو رہا تھا پیپر سے پہلے, کیا یہ پیپر وہی پیپر ہے جو آنے والا ہے, کیونکہ اس کے بار کوڈ پہ جو اس نے اسکین کیا, بار کوڈ پہ پیپر لگا دیا اور اس کو اسکین کر کے تاکہ پہچانا. تو بچے کہنے لگے, دیکھیں بچے کرتے ہیں رات کو کچھ کہ یہ پیپر آ رہا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, کسی نے یقین نہیں کیا. لیکن جب صبح پیپر بچوں نے دیکھا, کہا یہ تو وہی پیپر ہے. انہوں نے انفارم بھی کیا, ایگزامینیشن ہال میں بھی برٹش کونسل سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہمیں انفارمیشن مل گئی ہے, ہم اس بارے میں وہی روایتی بیان ہم سوچ رہے ہیں. تو یہ بتائیں ابھی تک کیوں نہیں اناؤنس ہوا کہ یہ پرچہ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں؟ یہ تو کیمبرج ہی اناؤنس کر سکتا ہے. ہماری فیڈرل منسٹری ان سے بات کرے اور جلد سے جلد اس کا حل نکالیں. یہ وہاں سے, اچھا دیکھیے, یہ
इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड तो है नहीं कि लोकली सारा काम हो रहा है, इंटरनेशनली काम होता है। ये बात जाएगी वहाँ कैम्ब्रिज में, वहाँ उनकी टीम एनालाइज करेगी, वहाँ डिसीजन लेगी। यहाँ तो जो है ये सारे फॉलो कर रहे हैं, बस उनको चीजें आती हैं और वैसे फॉलो। दुनिया भर में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पूरी दुनिया में पेपर लीक होता है, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में नहीं और ममालिक में भी इस तरह पेपर लीक। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कैम्ब्रिज हर साल पाकिस्तान से 40 to 50 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करता है। ऐसा ही है, और जब हमने एग्जाम्स दिए थे हमारे वक्तों में तो तसव्वुर भी नहीं था कि कभी कैम्ब्रिज का पर्चा लीक हो सकता है। मतलब हमारे इतने सांस सूखे होते थे सेंटर में बैठ के कि लेफ्ट से राइट भी नहीं देख सकते थे हम लोग। कैम्ब्रिज का अभी मसला सिर्फ पर्चे का नहीं है, 2-2 घंटे पहले सेंटर्स तब्दील हो जाते हैं, बच्चों को सेंटर्स पे पहुंच के पता चल रहा है कि ये तो सेंटर ही नहीं है, आपका सेंटर शिफ्ट कर दिया गया फलां पर्चे के लिए। पेरेंट्स परेशान है। अच्छा, वो पेरेंट्स परेशान है जिन्होंने जमा पूंजी जोड़ के बच्चों की एग्जामिनेशन फीस दी हुई है। तो क्या कैम्ब्रिज पाकिस्तान को बहुत, हम ये कह सकते हैं कि हल्के में ले रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल ऐसा ही है। 2 साल से, अब देखिए 2 साल हो गए, अब तो उनको पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट, पूरा SOP सब ड्रॉ करनी चाहिए। अब देखिए, अब मैं इंटर बोर्ड की बात करूं, उन्होंने वाटर मार्क डाल दिए। कल एक पेपर इंटर बोर्ड का, एक बच्ची ने पिक्चर पेपर की लेके फौरन गडाप के सेंटर से ये हुआ, फौरन ट्रेस हो गया। जैसे ही वो व्हाट्सएप पे पेपर चला, उन्होंने व्हाट्सएप कह रहा हूँ, तस्वीर खींची उन्होंने, उस तस्वीर को देख के उन्होंने वाटर मार्क से कहा ये तो गडाप से लीक हुआ है, फौरन ट्रेस होके पहुंच गए फौरन। क्या कैम्ब्रिज नहीं कर सकता? बिल्कुल, व्हाई नॉट? क्यों नहीं कर सकता कैम्ब्रिज? होते हैं, वाटर मार्क्स होते हैं। आपने इसका हवाला भी दिया। हमारे नुमाइंदे अनवर भी है, तो जरा तो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रद्द अमल है सारी सूरत हाल में, वो उनके कंसर्न क्या है वो जानते हैं। अनवर जरा बताइएगा, वालिदैन क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं सूरत हाल पर? जी देखिए, इम्तहानात में जाने से कबल जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे पस मंज़र के अंदर इस वक्त तलबा तालिबात इम्तहानात के अंदर शरीक है। उनका एक ही मुतालबा है कि पेपर को रीशेड्यूल किया जाए, पेपर को दोबारा लिया जाए। पेपर को दोबारा लेना इंतहाई लाजमी हो चुका है, इसके बगैर कोई भी चीज़ कबूल नहीं है। वालिदैन ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है और वाज़ेह और दो टोक अंदाज के अंदर ये कह दिया है कि अब वो दोबारा पर्चा जब तक नहीं होगा वो किसी बात को कबूल नहीं करेंगे। और इंतहाई अहम बात ये कि गुज़श्ता साल में वफाकी हुकूमत ने इस बात का फैसला किया था कि तहक़ीक़ात करेंगे कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ मिलकर। तो इस साल इस मरतबा वफाकी हुकूमत को ये इक़दाम करना होगा और बराह रास्त कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ मिलकर शफाफ तहक़ीक़ात करके वो तमाम नाम सामने लाने होंगे जो कि इस तरह की चीज़ों के अंदर सामने आते हैं। अरबों रुपये पाकिस्तानी तालिब इल्म पोर्ट स्टर्लिंग की सूरत में, कन्वर्जन की सूरत के अंदर कैम्ब्रिज निज़ाम इम्तहान को फराहम करते हैं। तमाम तलबा और तालिबात की ज़्यादती होती है। तलबा और तालिबात वालिदैन ने दोबारा मुतालबा कर दिया है कि तमाम जो पर्चा जो आउट हुआ है उसको दोबारा उसका इनेकाद लाजमी यकीनी बनाया जाए और उसका ऐलान भी किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और तौसीफ शाह साहब से मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर प्रोग्राम। और ये देखें आप, अब कैम्ब्रिज शुड नॉट टेक पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे कोई मजाक नहीं है। और आप ये देखें कि जो ए लेवल्स मैथ है ना, खासतौर पर AS मैथ्स और A2 मैथ्स, वो ए लेवल्स का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मुश्किल है तो बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेहनत से बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं। बच्चे डरे हुए होते हैं। पूरा साल एक ही मैथ्स के पेपर ने बच्चों की नींदें उड़ाई होती हैं, इतना मुश्किल पेपर होता है। और आप सोचिए कि जो बच्चे तैयारी करके पढ़ के गए थे, उनको वहां जाके पता चल रहा है कि भाई 2 घंटे पहले पेपर लीक हो गया और सबने जो बैठे हुए इन सबने पेपर भाई इसका कोई हल जरूर निकलना चाहिए। चलें जी, यहाँ पर हम आपको एक और स्कूल से रिलेटेड खबर देते हैं। कल बड़ी कराची के हवाले से अफसोसनाक की खबर सामने आई। इलाका औरंगी टाउन निजी स्कूल की छत से गिरकर 15 साल की स्टूडेंट जाँ बहक हो गई है, जिसका मुकदमा स्कूल मालिक, प्रिंसिपल, केमिस्ट्री की टीचर के खिलाफ दर्ज किया गया है और दोनों ही फरार हैं। बात कर रहे थे अफजल, हमारे नुमाइंदे साथ हैं। अफजल, इस वाक़े की क्या डिटेल है? जी देखिए, 21 अप्रैल को औरंगी टाउन 13C का ये स्कूल है, उसके अंदर ये वाक़या पेश आया था जहाँ पे नवी जमात की तालबा कंजा वो अचानक जो है वो छत से गिरी और उसके नतीजे में ज़ख्मी हुई। शदीद ज़ख्मी थी, सर और टांगों के ऊपर शदीद चोटें आई थी और ये कई दिनों तक जो है अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज रही और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद 2 रोज़ कबल उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े का मुकदमा जो बच्ची है उसके वालिद राजा मेहदी हसन की मुद्दत में औरंगी टाउन थाने के अंदर दर्ज किया गया है और इस मुकदमे के अंदर कत्ल ख़ता की दफ़ात लगाई गई हैं और मुद्दई का इल्ज़ाम है कि जो स्कूल के मालिक और जो केमिस्ट्री के टीचर थे उनकी गफलत की वजह से उनकी बच्ची की मौत हुई है, क्योंकि उनका कहना था कि केमिस्ट्री के टीचर ने गफलत बरतते हुए बच्ची को क्लास के दौरान बाहर जाने की इजाज़त दी, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो बयानात लिए गए थे उसके मुताबिक
स्कूल का जो इंतज़ामिया थी उनको भी इस वाक़े के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था. वो पहले कह रहे थे कि बच्ची छत से गिरी है, फिर उसके बाद कह रहे थे कि नहीं सीढ़ियों से गिरी है. ताहम पुलिस ने अपने तौर पर जब तहकीकात की और इस वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की CCTV से भी मज़ीद मालूमात ली गई. बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे. और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का और हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद. स्टे देयर विद अस. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा. उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुश आइंद हुआ होगा. कैसे मिजाज हैं आपकी, कैसी सेहत तबीयत है? और मौसम जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है. मौसम की बात ना करें. हाँ, हम मौसम की बात अभी नहीं करते. लेकिन जनाब आपको एक ये बात बता देते हैं कि एक अपडेट है मेरे पास. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी कारोबार का मनफी आगाज़ हुआ है. बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,63,000 की सतह से भी नीचे आ गया है. दौरान कारोबार इंडेक्स में 3,484 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई है. करेक्शन के बाद 2,885 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,62,938 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है. और स्टॉक माहिरीन ये कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस इन्वेस्टर्स परेशान हैं और हसस फरोख्त कर रहे हैं. तो चलें जी, और यही रीज़न बताई जा रही है कि यही वजह है कि मार्केट्स में मंदी देखी जा रही है. तो ये अनसर्टेनिटी है, काफ़ी अरसे से है. तो बात कर लेते हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान फॉर ज्वाइनिंग अस. सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हम देख रहे हैं दुनिया भर में मार्केट्स मुतासर हो रही हैं. तो पाकिस्तान में भी हमने देखा स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार है. यही रीज़न है आबना हुर्मुज़ की बंदिश और इन्वेस्टर्स का एक अनसर्टेनिटी माहौल में एतमाद बहाल नहीं हो पा रहा. सिर्फ जैसे हम आपस में इस वक्त बात कर रहे हैं तो जो क्रूड की कीमत है, जो ब्रेंट है, वो $125 पे है. जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जब साल शुरू हुआ था और मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो हम तकरीबन $65 ब्रेंट की पोजीशन लेकर पाकिस्तान को भी और दुनिया की भी जो ग्लोबल ग्रोथ है उसका सोच रहे थे. सो इट हैज लिटरली डबल्ड. अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पे दुनिया 85% रिलाई करती है. बहुत बात ग्रीनिंग की होती है, बट 85% ऑफ द वर्ल्ड स्टिल रन्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स. अब इस पे अगर आप पाकिस्तान का देखें तो इसका एक वाइडर करंट अकाउंट पे इम्पैक्ट है. मसलन हमारा जो $14 अरब का सालाना बिल है या $1.2 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट का, वो लिटरली मैं कुछ भी ना करूं तो डबल हो जाएगा अप्रैल में. दैट मीन्स कि वो $2.5 अरब पे चला जाएगा. सो एक हायर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हुई. आपने देखा पॉलिसी रेट ऊपर चला गया. फर्दर अब चूंकि ये सीप इन करेगा तो जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो डबल डिजिट्स 12-13% पे आएगा. तो आपको दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना पड़ेगा. इस वक्त जो मार्केट की वीकनिंग है, ऑब्वियसली दुनिया भर में एक अनसर्टनिटी है कि हरमोज जो है वो बंद कितना अरसा रहेगी, 1 महीना 2 महीने, मतलब हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू. आज भी याद रखिए कि 20% वहां से तेल जाता है, 22% तकरीबन LNG जाती है. सो यू नो इमर्जिंग मार्केट ऑब्वियसली फ्रॉम देयर इनटू सेफर एसेट्स. दुनिया में सेफर एसेट्स जिनको बॉन्ड्स कहते हैं, बॉन्ड्स ऑफ AAA रेटेड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, वहां पे लोग अपने पैसे ले जाते हैं. फिर ऑफ कोर्स जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सदफ महवर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का. हम पिछले 20 साल से माजरत के साथ एनर्जी सिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान को जो सिस्टमैटिक फॉल्ट्स हैं ठीक नहीं कर सकते. मतलब बिजली, पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम के रिजर्व्स नहीं है. ये कैसे हो सकता है कि कोविड के बाद, मुझे खुद अच्छी तरह मालूम है, आई वर्कड विद द गवर्नमेंट, क्लियर एडवाइस थी कि यू नीड टू बिल्ड एटलीस्ट जो इस वक्त सिस्टम रिजर्व्स हैं, जो कैपिटल जो इस वक्त जिसको कहते हैं कि सिस्टम में मौजूद होते हैं कमर्शियल, उनको छोड़ के 1 माह के रिजर्व. इस पे एक कॉम्प्रीहेंसिव कंसल्टेंट को, जैसे हम पाकिस्तान में काम करते हैं कि एक कंसल्टेंट को काम दे देते हैं, उसकी रिपोर्ट लेकर शेल्फ नंबर 890 पे फेंक देते हैं और उसमें से गुजरते नहीं है. उसमें से यू नो दिस इज प्योरली व्हाट वी डिड विद दिस अगेन. डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे एक और बात ही जानना चाहता हूँ. भी हमने ब्रेंट क्रूड का जिक्र किया, 125 पर ट्रेड कर रहा है एज वी आर टॉकिंग. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कल है फ्राइडे और फ्राइडे को हफ्तावार जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनका तयन किया जाता है. कल हम कितना एक्सपेक्ट करें अगर पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होगा तो? एक तो अगर की बात शायद नहीं है इसमें. अगर तो कुछ कम करना है तो 107 इस वक्त रुपए की PDL है ऑन पेट्रोल. द ओनली लीवे द गवर्नमेंट हैज हियर इज कि उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें विद द पीपल जो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, स्पेशली द IMF,
اور ان سے بات کر کے یہ کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا 20, 25, 30 روپے 80 روپے پہ اگر واپس وہ لانے کو تیار ہو جائیں ایز اے کاؤنٹر سائیکلیکل پالیسی. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو اہداف پری وار تھے اور جو اہداف آفٹر مڈل ایسٹ کانفلکٹ ہیں وہ تبدیل ہونے چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم 3400 ارب کا پرائمری سرپلس کریں گے. آپ نے کہا پی ڈی ایل 1468 ارب روپے ہوگی. آپ نے کہا 13,900 کی ایف ڈی آر کی کلیکشن ہوگی. یہ پری وار بھی سلو آ رہے تھے بٹ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈسکشن. دوسری جو اس وقت فارمولا چینج کرنے سے ڈیزل کو کم آپ کو مل رہا ہے, اگر ہم وہ فارمولا نہ تبدیل کرتے تو ڈیزل اور مہنگا ہوتا. Here's my 2 cents for the people of Pakistan, and this is the most serious thing they can do. اپنا ورک پیٹرنس کو تبدیل کریں, اپنی موبلٹی مینجمنٹ کو تبدیل کریں. انرجی ایفیشنسی نہ صرف لوگوں کو گھر میں کرنی چاہیے بلکہ کارپوریٹس کو ضرور کرنی چاہیے. پبلک بیہیویئر تبدیل کریں. ڈاکٹر صاحب کیا ایکسپیکٹ کریں کل پھر رد و بدل کیا ہوگا موجودہ صورتحال؟ اپ سائڈ ہی ہوگا صدف, یہ تو آبویس ہے ان دا سینس کہ جتنا بھی آپ پی ڈی ایل کو بھی اگر پیٹرول پہ کم کر لیں پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنا بڑا ہوا ہے جو اس ہفتے میں بائنگ ہوئی ہے. 50-85 کتنا ایکسپیکٹ کریں, کتنے پیسے؟ وہ تو صدف یہ تو چونکہ بہت نمبرز دیکھنے پڑیں گے, سو یو نو لیٹس ویٹ کہ نمبرز ایگزیکٹلی کیا بنتے ہیں, آئی ایم ایف سے کتنی بات ہوتی ہے, اسی کو دیکھ کے کرنا پڑے گا. تیسری بات آف کورس یہ ہے کہ سبسڈائز تو ہم کر نہیں سکتے. ہم جو کر سکتے ہیں, میں پھر کہتا ہوں کہ ہمیں جو اگر اسٹریٹجک ریزرو جس ملک کے پاس نہیں تھے تو اس ملک کو جو ڈیمانڈ راشننگ ہے, مثلا اس وقت ہم کیوں نہیں ایسے کر دیتے کہ ایک دن آپ آڈ نمبر کی گاڑیاں لاؤ کریں, اگلے دن آپ ایون نمبر کی گاڑیاں لاؤ کریں. ہم مغرب کے ٹائم پہ کمرشل کیوں نہیں بند کر دیتے؟ میں آپ کو صرف آج سے کئی سال پہلے کی مثال دیتا ہوں. 800 میگا واٹ بجلی سیو ہوتی ہے اگر ہم مغرب سے پہلے کمرشل ایریاز کو بند کر دیں. میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے ملک کی اس کو کنزرو نہیں کریں گے, اس کو تھوڑا توڑیں گے نہیں تو یہ بات بنے گی نہیں. آئی کین سی کہ 5-10% ڈیمانڈ ٹوٹی ہوگی بیکاز اتنا بڑھ گیا ہے فیول پرائز, بٹ اگر ہم پاکستان کے سارے بولیوارڈز پہ شام کو بجلی بند کر دیں تو دیٹس اے گڈ سائن. یہی وہ سگنلنگ ہے جو اتھارٹیز کو کرنی ہے. جو ملک اس وقت سگنلنگ ایسی کر رہے ہیں وہ جس کو ریئل آسٹیریٹی کہتے ہیں وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. پاکستان گورنمنٹ نے اچھے میجرز لیے ہیں, آئی تھنک انہیں کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر خاقان نجیب اس سوال پر بات کر رہے تھے, انہوں نے کوئی ایگزیکٹ نمبرز تو نہیں بتائے, نہ اسٹیمیٹڈ نمبرز بتائے ہیں. زیادہ ایگزیکٹ نمبر تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہوں گے, لیکن کل آج رات ہی پتہ چل جائے گا کہ جی تیل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں کیا ہو سکتی ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. بلاکیٹ پہ بلاکیٹ ہے اور دنیا بھر کی جو معیشت ہے وہ سفر کر رہی ہے, اور خاص طور پر جو کنٹریز ہیویلی ریلائی کرتی ہیں امپورٹڈ پیٹرول پر, آئل پر, ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. برینٹ کروڈ آپ کو یاد ہے کہ جب 119 پہ آیا تھا تب ہمارے مطلب ایک طرح سے چیخیں نکل گئی تھیں, یہاں پہ اتنی مہنگا انفلیشن کی ویو آ گئی تھی عید کے اراؤنڈ, اور ابھی 125 کے اوپر ہے. اللہ خیر کرے, کل آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, آج کی رات جاگتے رہیے گا سب اور نظریں رکھیے گا پیٹرول کی قیمتوں پہ. اچھا جناب, موونگ فارورڈ ذرا آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان کی دل فریب اور منفرد ثقافت رکھنے والی وادی کیلاش کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اب سندھ کے 3 مقامات کوٹ ڈیجی, نوکوٹ اور عمر کوٹ قلعہ کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے, اور یہ نئے مقامات شامل کیے جانے کے بعد فہرست میں موجود تاریخی ورثوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے. کیا بات ہے. اچھا, وادی کیلاش کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں کا جو ثقافتی منظرنامہ ہے وہ غیر معمولی طور پر محفوظ اور قدیم معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اچھا, یہاں کی جو جیوگرافی ہے اگر اس کی بات کریں تو یہاں پر اسے ایک منفرد اور ایک بڑی امپورٹنٹ حیثیت ہے اس کی. یونیسکو کا وادی کیلاش کو عالمی ورثہ قرار دینا پاکستان میں مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی اور تحفظ کا ایک عالمی اعتراف ہے, اور ظاہر ہے یہ پاکستان کا جو عالمی سطح پر ایک مثبت تشخص ہے, جو ایک پازیٹیو امیج ہے, اس کو اجاگر کرتا ہے. کتنی مختلف ہمارے یہاں زبانیں بولی جاتی ہیں, کتنے مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر بستے ہیں, لیکن الحمدللہ بڑی ہم آہنگی دیکھتے ہیں, بڑی رواداری دیکھتے ہیں, اور ہم یہاں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے بڑا کہتے ہیں نا ایک بڑے کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹنس کا یہاں پر ہے. لیکن ایک میں چیز یہاں پر ٹورسٹ کے لیے مینشن کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کسی ایسی جگہ کو وزٹ کریں, آپ پلیز ان کے کلچر کو رسپیکٹ کریں, ان کی باؤنڈریز کو رسپیکٹ کریں, ان کی جو مذہبی اقدار ہیں
اس کو رسپیکٹ کریں, گندگی نہ پھیلائیں, اور وہاں پر جس طرح جا کے ہم لوگ تصویریں کھینچتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جا کے تصویریں کھینچتے ہیں, بلاگز بنا رہے ہوتے ہیں, یہ کام رسپیکٹ کریں باؤنڈریز کو. ہر کسی کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں نا, اسپیشلی اگر میں یو اے ای کی بات کروں تو وہاں پر جی کسی آپ راہ چلتے کسی کی تصویر نہیں لے سکتے, کسی کی پکچر نہیں بنا سکتے, اس میں باقاعدہ آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. ولاگنگ کریں, اپنے جو بھی اپنا کہتے ہیں نا انفلوئنسر ہیں, تو اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں, ریلز بناتے ہیں, وہ بنائیں, لیکن کسی اور شخص کی بغیر اجازت آپ پکچر نہیں لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ قانون بنے تو اس پر عمل درآمد ہو. آپ خود سے یہ ایتھکس بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ نے یہ بیہیویئر نہیں اپنانا. تو یہ ایک تھوڑی سی ریکویسٹ تھی جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے تھے. چلیں جی, ساری صورتحال بات کر لیتے ہیں. ہمارے ڈی جی آرکیولوجی اینڈ میوزیم خیبر پختونخوا ڈاکٹر عبدالصمد صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالصمد جوائن کرنے کے لیے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پوری یہاں پر میں کمیونٹی کا ذکر کروں گی, اس کی جو ایک ثقافت ہے اس کو یونیسکو کی عارضی فہرست میں شامل کیا گیا ہے. کتنی امپورٹنس ہے اس کی, اور کتنا ہوپ فل ایک پاکستان کے لیے ہم ایک ایسا امیج دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے جب اس طرح کی رپورٹس جائیں گی تو اور ٹورزم جو ہے اس کو فروغ ملے گا, مزید ٹورسٹ, فارن ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے. بہت شکریہ جی. آپ نے ڈائیورسٹی کی بات کی, پاکستان کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے, ڈفرینٹ زبانیں بولی جاتی ہیں. تو کیلاش کمیونٹی دنیا میں ایک یونیک ایک خطہ ہے, ایک کمیونٹی ہے جس کی اپنی ایک بولی ہے, زبان ہے, اپنا وے آف کلچر ہے, لائف ہے, اور اس کی تقریباً 4200 کے قریب تعداد رہ چکی ہے, اور 3 ویلیز میں یہ رہتے ہیں. تو پچھلے کئی سالوں سے تقریباً 10 سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے, یونیسکو کی ٹینٹیٹیو لسٹ پہ آ جائے. تو یہ ہمیں پاکستان کی خیبر پختونخوا حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ٹینٹیٹیو لسٹ پہ آ گئی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے, بہت سارے ڈاکومنٹیشنز ہیں, اس کے لوازمات پورے کرنے ہیں. کے پی گورنمنٹ نے یہاں پہ ایک اسپیشل پرپز اتھارٹی بنائی ہے کیلاش ویلی کو. اس سے یہ ہوگا کہ فوکس ہوگا کیلاش کمیونٹی کے لوگوں پہ ہوگا. انٹرنیشنل ریکگنیشن جس طرح آپ نے بات کی, جس طرح آپ نے ایتھکس کی بات کی کہ وہاں پہ ٹورسٹ انفارچونیٹلی ولاگز جو بناتے ہیں وہ غلط طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں پاکستان کو اور کیلاش ویلی کو, ان چیزوں کا روک تھام ہوگا. اس پہ پراپر بائی لاز ہوں گے, بفر زونز ہوں گے, اور کمیونٹی پہ فوکس ہوگا. اور یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کی بات ہے کہ یہ واحد ایک ویلی ہے جو ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں طریقے سے اس کو ورلڈ ہیریٹیج ٹینٹیٹیو لسٹ پہ ایک درجہ دیا گیا ہے. جی اچھا, اور ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ وادی کیلاش کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جس کی بنا پر وادی کیلاش کو عالمی ورثے یونیسکو کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انڈیجنس کمیونٹی ہے. ابھی تک بہت سارے میتھس تھے کہ یہ جی الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کے باقیات میں سے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. اس کو سائنٹیفکلی آرکیولوجیکلی ہم نے آرکیولوجسٹ نے پروف کیا ہے کہ یہ لوکل کمیونٹی ہے اور یہاں پہ الیگزینڈر دی گریٹ سے پہلے یہاں سے آباد ہیں. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری, انہوں نے اپنی یونیکنیس کو برقرار رکھا ہے ان 3 ویلیز میں, کلچرل ہیریٹیج کو, اپنے زبان کو, اپنے ریچولز کو یہ برقرار رکھا ہے. اور اس میں دنیا میں اس کا نام ہے, پوری دنیا میں جو ٹورسٹ آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, انڈیجنس کمیونٹی کو دیکھتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی میرے لیے خاص امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں ریلیجس ڈائیورسٹی, مذہبی ہم آہنگی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو ایک گھر میں ایک بھائی مسلم ملے گا, دوسرے کمرے میں آپ کا جو کیلاشی ہوگا, دے ول ریسپیکٹ ایچ ادر. آپ کو کبھی بھی وہاں پہ نہیں لگے گا کہ مذہب کے لحاظ سے, مذہب کی وجہ سے کسی کانفلکٹ کی وجہ بنی ہو, بلکہ یہ رمضان میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر جوشی یا کوئی اور فیسٹیول ہے تو کمیونٹی ہے, مسلمان کمیونٹی, وہ اس کا خیال رکھتی ہے. تو یہ پاکستان کا جو امیج ہے انٹرنیشنلی اس سے اجاگر ہوگا, پتہ چلے گا کہ جو ٹالرنس ہے, بالکل جو کنسپٹ ہے ریلیجس ٹالرنس ہے, وہ ادھر سے شروع ہو اور ابھی بھی یہاں پہ برقرار. تو دیر آر سو مینی تھنگس. ان کا آرکیٹیکچر اگر ہم ٹینجیبل بات کریں, ان کے ڈریسز کی بات کریں, اس کے ریچولز کی بات کریں, 42 کے قریب ڈفرینٹ ایسے ریچولز ہیں جو ابھی بھی صدیوں سے چلے آتے ہیں, جس کو پراپرلی ہم نے ڈاکومنٹ کیا ہے. یونیکنیس بات یہ ہے کہ یہ ٹینجیبل یعنی کلچر اور فزیکلی جو آپ کو نظر آتا ہے آرکیولوجیکل. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, اب ہم کے پی کی بات کر لیں, یہاں کے کون سے ایسے علاقے, مزید ایسے علاقے کون سے ہیں جنہیں عالمی ورثے میں شامل کروانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ بہت سارے ہیں جی, 20,000 کے قریب آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. اور بدقسمتی میں صرف پاکستان میں, صرف پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, صرف
6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे है. अगर हम पड़ोसी मुल्कों में देखें, बाकी में देखें, तो वहाँ पे तादाद 40 और 30 से ऊपर हो चुकी है. आखिरी जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे साइट गई थी वो मेरे ख्याल से कहीं 2001-2002 में गई थी. तो पिछले 26-27 साल में कोई हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, हालांकि ये एक 20,000 साइट्स हैं यहाँ पे. हिस्ट्री शुरू होती जब इंसान गार में रहता था, मॉडर्न टाइम में कंटिन्यूस हमारे साइट्स हैं. तो जो पाइपलाइन में है, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगा तो गवर्नमेंट ने जो खैबर पख्तूनख्वा ने इनिशिएटिव ली तो 4 ऐसे साइट्स हैं. बरी कोट एक साइट है जो टेक्सला से ज़्यादा पुराना है, जो स्वात के इलाके में है, उसको हम लेके आ रहे हैं. पेशावर में 2-3 ऐसी जगह हैं, सेटी हाउस है, गोरगटरी है, वो टेंटेटिव लिस्ट पे आ जाएगी. इसके अलावा रानीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है जो 2000 साल पुराना एक बुद्धिस्ट साइट है, तख्तबाई की तरह. वो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे आ जाएगा. कुछ उसके टेंटेटिव लिस्ट पे ऑलरेडी है, तो उसके डोजियर्स वो कंप्लीट हो गए हैं. तो इंशाल्लाह अगले साल हम इसको प्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे कि इसको लिस्ट किया जाए एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, Thank you so थैंक यू much. वेरी मच. आपने इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया और आप लोगों के लिए भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ रिस्पेक्ट किया करें इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की, उनकी मजहबी इक़दार की, उनकी कल्चर की, उनकी वैल्यूज़ की. और इसी के साथ हम फिर ब्रेक भी ले ब्रेक लेते पर हैं. जाते हैं और ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं. वेलकम Welcome बैक back. वंस अगेन. और कराची में आप हो और कराची में आपके साथ ऐसा ना हो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता. बड़ी अफसोसनाक बात है, लेकिन कराची में जी मोबाइल छिन जाना, डकैती हो जाना, कोई आपसे आकर वॉलेट ले जाए, कोई पर्स छीन कर ले जाए, सोना तो यहाँ पहनना ही छोड़ दिया है लोगों ने, खास तौर पे रोजमर्रा की जिंदगी में. Used to it, ये मामूल की तो बात है. अब लेकिन किसी के साथ एक दफा वाकया हो, 2 दफा हो, सोचिए 3 किसी के दफा साथ ही हो 3 जाए, दफा और वो वाकया भी हो जाए, कंसेक्यूटिव 3 महीनों में. और वो भी तो कोई मशहूर शख्सियत. बहुत मशहूर शख्सियत कौन है जनाब? मशहूर फैशन डिज़ाइनर और अदाकार दीपक परवानी ने इंकशाफ ये किया है कि वो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कराची में 3 बार डकैती का शिकार हो चुके हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान उनसे असलहे के जोर पर गाड़ी, मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में उन्होंने ये कहा कि सूरत हाल सिर्फ उन तक महदूद नहीं बल्कि उनके अमले के अफराद भी मुसलसल जराइम का निशाना बन रहे हैं. ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन और है. दीपक परवानी के मुताबिक एक मुलाजिम के घर में इसी माह 2 बार चोरी की वारदात हुई है, जबकि एक और मुलाजिम के बेटे को भत्ता ना देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि कराची में जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, लोग रोजाना मर रहे हैं. ज़ाहिर है अफसोसनाक बड़े फैक्ट्स हैं. कुछ रोज कबल आईजी सिंध जावेद आला मोटो ने कराची को जराइम की शरह के लिहाज से लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर करार दिया था. ज़ाहिर है इस बात पर वो सवाल ही उठा रहे हैं दीपक परवानी साहब कि भाई कहाँ है वो मयार जो आप लंदन और न्यूयॉर्क को दे रहे हैं. वैसे लंदन में बहुत मोबाइल छिनते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लोगों को मार भी दिया जाता है. बड़ी अफसोसनाक खबर है. मैं ये कहती हूँ कि दीपक परवानी साहब का जो ये केस है ना, इसमें इतने सारे फैक्टर्स जुड़ गए हैं. भत्ता इसमें है, घर में डकैती इसमें हो रही है, गाड़ी, मोबाइल, नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल, मुलाजिम जो हैं उन तक के घर में डकैती हो रही है. तो इसको तो टेस्ट केस बनाना चाहिए, ये इम्तिहान होना चाहिए कराची पुलिस का और उसको सॉल्व करना चाहिए. सोचिए 3 महीने में 3 बार, हर महीने में उनसे और वारदात हुई आपके है. एम्प्लॉइज के घरों के अंदर भी डकैतियां हो रही हैं 2-2 बार, और फिर उनसे भत्ते भी लिए जा रहे हैं. अच्छा, और दूसरा ये जो एक इलॉजिकल सा एक कंपैरिजन है ना कि कराची का कंपैरिजन कभी लंदन से, कभी न्यूयॉर्क से, कभी पेरिस से. पेरिस कहाँ, कौन सा पेरिस है जरा मुझे बता दें. मेरे ख्याल से वो जितने एरिया में जो कहते हैं ना, उन्होंने उतना एरिया शायद पक्का करके उसको पेरिस या लंदन या न्यूयॉर्क बनाया है. हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता. बड़े अफसोस की बात है. ये यहाँ से बाहर निकलो तो नाजमाबाद से आगे जाने का दिल ही नहीं करता, जितनी टूटी सड़कें हैं और सड़कों की बुरी हालत बस है. ये जो मुकाबला है ना, क्या बात कर साइम, आप क्या बात कर रहे हैं. हमारा मुकाबला पेरिस से है, लंदन से, न्यूयॉर्क. लेकिन मैं कहता हूँ ये बातें हमें करनी नहीं चाहिए. कराची का जो मसला जो वही है ना, हाँ, मैं भी लाहौर से कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला नहीं यहाँ होना पे चाहिए. पेरिस से है. मुकाबला बनता ही नहीं है लाहौर कराची का. कराची का मुकाबला पेरिस से है, कराची का मुकाबला लंदन से है. देखी नहीं आपने हमारी कराची में कुछ शादा सड़कें, गैस की फरावानी, बिजली की बिला तातुल फराहमी. जबरदस्त ऐसी स्मूथ रोड है ना कि बस इस पे आप ट्रैवल करें, पानी ऐसा लगता है पानी पे गाड़ी चल रही है. चले जी, ये हमने आप तक पहुंचा दी है सूरत हाल. अब जरा मजीद भी आपको कुछ बता देते हैं पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से बैरून मुल्क. अच्छा, ये सब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम सारी ये इकट्ठी करते हैं, हमारी पूरी टीम. जो पार्सल भेजने के निर्ख हैं उसमें नुमाया इजाफा किया गया है. तो छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले स्मॉल बिजनेस की बात करें, वो ई कॉमर्स से वाबस्ता जो बच्चे बच्चियां हैं उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही है. अच्छा जी, ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब
डिलीवरी चार्जेस में बाज़ कैटेगरीज में कई 100 से लेकर हज़ारों रुपए तक इजाफा किया गया, जिसके बायस पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडी में महंगी हो गई हैं और मकामी फ़रोख्त कुनंदगान मसाबकत खो रहे हैं। अब एक्सपोर्टर्स ये कहते हैं कि सूरत हाल के नतीजे में गैर मुल्की ख़रीदार अब ऑर्डर्स चीन और भारत जैसे ममालिक को मुंतकिल कर रहे हैं, जहां शिपिंग निस्बतन सस्ती है। और कारोबारी हलकों ने खबरदार ये किया है कि अगर यही रुझान जारी रहा तो छोटे पैमाने के बरामदी कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच सकते हैं। यार ये तो बड़ी तशवीश। अच्छा भाई, हुकूमत से कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो पोस्टल चार्जेस है उस पर सब्सिडी दी जाए। अब सब्सिडी कहाँ कहाँ गवर्नमेंट दे ये भी जरा देखना चाहिए, ताकि बरामदात को सहारा दिया जा सके, ज़र मुबादला कमाने वाले नौजवानों को रोजगार महफूज उनका रह सके। लेकिन ऐसे वक्त में हम देख रहे हैं कि खास तौर पर जब मईशत जो है वो दुनिया भर की काफ़ी ज़्यादा एक बुरी सिचुएशन में है, इसकी अशद ज़रूरत है, ये कहा गया है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ ई कॉमर्स एक्सपोर्टर फरियाद हुसैन चौधरी साहब मौजूद हैं। फरियाद साहब, बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताइएगा, हालिया जो रेट्स हैं, पोस्टल रेट्स हैं, इजाफे किस हद तक इजाफा हुआ है और किस हद तक ये कारोबार को मुतासर कर रहा है? पहली तो चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान पोस्ट ने ना अपने हालिया जो इजाफे किए थे उसमें तकरीबन 100% उन्होंने इजाफा कर दिया था, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सबसे पहला नुकसान तो पाकिस्तान पोस्ट को खुद ही हो गया था ना, कि पाकिस्तान पोस्ट का सारा रेवेन्यू खराब हो गया। जो इतना ज़्यादा रेवेन्यू हम डेली बेसिस पे इनको दे रहे थे, वो सारा का सारा रेवेन्यू या तो चाइना इंडिया को चला गया या जो प्राइवेट कंपनी से DHL फेडेक्स वगैरह उनको चला गया। दूसरा जो नुकसान हुआ वो जी हम जैसे जो सेलर्स है ना, जो सियालकोट से या पाकिस्तान से आइटम्स को बिरून मुल्क शिप करते थे, USA जैसे कंट्री में ज़्यादा शिप करते थे, तो इनको हुआ कि जी इनकी जो छोटी आइटम्स थी जैसे कि जो सीजर्स हैं, बेल्ट्स हैं, वैलेट्स हैं या फुटबॉल्स हैं या इस तरह की और भी बेशुमार पूरे पाकिस्तान से आइटम्स थी जो कि ½ kg या 1 kg के अंदर जाती थी, अब वो जाना बंद हो गई। अच्छा, दूसरा नुकसान ये हुआ कि जी जो मेकर से जो छोटी आइटम्स की प्रोडक्शन करते थे वो इनके कारखाने बंद हो गए। बहुत सारे मेकर्स को मैं जानता हूँ कि जो हम जैसे सेलर्स को अपनी छोटी आइटम्स प्रोवाइड करते थे, तो अब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे अपनी, या उनकी प्रोडक्शन बहुत थोड़ी हो चुकी है, क्योंकि वो ई कॉमर्स सेलर्स अब अपना माल एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो उनको कैसे होगा। तीसरा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि जो डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे थे, जो ई कॉमर्स सेलर डॉलर अपनी सेल करके जो डॉलर्स लेके आ रहे थे, जब फॉर एग्जांपल eBay पे या Etsy पे या Amazon जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करनी, हमने पाकिस्तान से चीजें शिप करनी तो उसके डॉलर्स पाकिस्तान आते थे। हाँ। अब वो नहीं आ रही, वो उसके अंदर बहुत सारा नुकसान हो चुका है। तो इसी तरह के और भी अब मसला ये आया कि ये जो अब ये USA में बायर तो मौजूद है, बायर तो गया ही नहीं कहीं भी, तो बायर को वो आइटम तो चाहिए ही चाहिए। तो वो बायर वो क्या कह रहा है कि बायर अपनी आइटम्स को चाइना से लेता है या इंडिया से लेता है, क्योंकि चाइना अपनी चाइना पोस्ट के ऊपर सब्सिडी देता है और बहुत ज्यादा सस्ती शिपिंग है। तो इसी तरह इंडिया भी अपनी इंडिया पोस्ट के ऊपर सब्सिडी देता है और शिपिंग बहुत ज्यादा सस्ती है। तो ज्यादा जो बायर्स हैं, वो बायर ने अगर कोई T-शर्ट परचेज करनी है तो वो अब चाइना से परचेज कर रहा है। अच्छा फरियाद साहब, एक बात बताइएगा कि एक तो ये बता दें कि जो शिपमेंट चार्जेस हैं उनमें इजाफा कितना हुआ? 100% कह रहे हैं। अच्छा, 100 पर डबल हो गया। और दूसरा फिर आप ये बताएं कि सब्सिडी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं आप गवर्नमेंट से? अच्छा, पहले इसमें ये था कि जी जो ½ kg का पार्सल था वो 2800 रुपए में जाता था, मतलब कि $10 में, ठीक है। अब वही पार्सल 5600 रुपए में जा रहा है, मतलब तकरीबन कोई $20 में। अब एक आइटम जो कि हम $25 की सेल करते हैं, वो इसमें आप एक मजे की चीज ये है कि लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं है, आइटम कॉस्ट ज्यादा नहीं है। अगर हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो हमें शिपिंग कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। शिपिंग कॉस्ट कम करेंगे ही तो फिर हम कम्पीट कर पाएंगे। $20-25 की आइटम के अंदर अगर हमें eBay और Etsy जैसे प्लेटफॉर्म की कमीशन भी देनी है और साथ में लेबर कॉस्ट भी निकालनी है, साथ में $20 तक हमने वो देनी है, शिपिंग के रेट पे करने हैं, तो फिर हम कैसे इसे कम्पीट कर पाएंगे। तो हमारी गुजारिश बस यही थी कि जो आप लोगों के पहले पुराने रेट्स है ना, उन्हीं रेट्स पे वापस आ जाए। अच्छा, तो मतलब कि हम कर लेंगे इंशाल्लाह, सेल्स हम कब कर लेंगे, कम्पीट भी कर लेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, और हम बड़ी अच्छी तरह चाइना को कम्पीट कर रहे थे। लेट्स सी, क्योंकि ये बाकी आप सही कह रहे हैं, जब डॉलर नहीं आ पा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच फरियाद साहब, शुक्रिया। मुतालबा सिर्फ इनका ये है कि जो पुराने चार्जेस थे उसी पर वापस ले जाएं, नया जो इजाफा है ना 100% इसको वापस लिया जाए। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। और पाकिस्तान की कामयाब तरीन लीग की हम बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अब कहते हैं ना ये साबित कर चुकी है कि बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो आगे बढ़ रही है। सोचें आप, इससे अंदाजा लगाएं 10 साल गुजरने के बाद ये वाला जो सीजन है सीजन 11, और ये भी कामयाबी के साथ अब अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है। क्या क्या हालात नहीं आए, बीच में हमने एक बड़ा तवील सफर देखा, कोविड का टाइम भी हमने देखा, फिर अभी जंग के टाइम में भी हमने देखा, लेकिन जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान में ये मैचेस हो रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो क्रेडिट गोज टू जी तमाम तर जो कहते हैं ना इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको। और अगर मैं बात करूं HBL PSL तो गुज़िश्ता एक दिहाई की तरह हम ये देख रहे हैं कि इस बार भी सीजन 11 से हमने ये देखा कामयाबी का सफर जारी है, और मजीद भी इसमें नाम और सितारे और टीमें ऐड ऑन होती जा रही हैं। जी, और मैं तो कहता हूँ कि PSL हमारा एक छोटा सा ब्रांड था जिसको हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, जवान हो गया माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में PSL के बारे में लोग मुतरफ हैं, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होती हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी आते हैं। एंड येस, यूर राइट व्हेन यू सेड कि बहुत चैलेंजेस बीच में आए, कोविड आया, और इस खास तौर पर इस सीजन में तो हमने देखा कि फैंस नहीं जा पाए क्रिकेट स्टेडियम्स में, लेकिन जब फैंस को अलाउ किया गया तो फैंस ने फिर साबित कर दिया कि वो कितना जोश है, कितना जज्बा है भाई, वो कितना एंजॉय करते हैं PSL को। बिल्कुल जी, क्रिकेट से कितनी मोहब्बत है। तो हम इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर HBL PSL अली हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच अली साहब, एंड कांग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो इंट्रोडक्शन था उसमें ही आपने सारी कोई ऐसी बातें कह दी कि मेरे ख्याल में उसी के ऊपर एक गुफ्तगू हो सकती है कि 10 साल और अब 11वां साल शुरू हो गया है। आपने कहा एक छोटी सी ब्रांड थी, ये मेरे ख्याल में हम तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे आपका ताल्लुक क्रिकेट से हो या ना हो, आप स्पॉन्सर हो, अपने पीठ थपथपानी चाहिए कि 10 साल मुसलसल कोई चीज़ चलाना, और अब 11वां साल है, ये जाहिर करता है कि हमें वो इंतज़ामी सलाहियत है बहसीत कौम, चाहे वो शहरी इंतज़ामिया हो, मुल्की इंतज़ामिया हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, टाइटल स्पॉन्सर्स HBL हो जो कि 11 साल से ज़्यादा मुंसलिक हैं। हमें ये इंतज़ामी सलाहियत है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज होती है, आप दुनिया भर के प्लेयर्स को पाकिस्तान में ला रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं, उसको चलाना हमारे लिए मुमकिन है। तो बेसिक अगर आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई थिंक उसने ये HBL PSL ने इस बात को मेरे ख्याल में हमेशा की तरह एक बार फिर मनवा दिया है कि पाकिस्तान में अगर कोई इस बड़े पैमाने का इंटरनेशनल टूर्नामेंट या इवेंट कराना चाहे तो साल हर साल कराया जा सकता है। अच्छा, मुझे याद है जब ये इसकी शुरुआत हो रही थी लाइक अराउंड 2016 जी, बहुत सारे लोगों के दिल में शुकूक व शुबहात थे कि ये सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट कि नहीं होगा, ये वो जिस तरह बाहर की लीग्स हैं उस कैटेगरी में इसका शुमार होगा कि नहीं होगा। चैलेंजेस भी थे बहुत सारे, लेकिन वो सफ़र, और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें फॉरेन प्लेयर्स किस तरह आ रहे हैं, पाकिस्तान पर कितना एतमाद बढ़ा है। तो ये ज़रा सा हमें बताइएगा कितना चैलेंजिंग ये सफ़र रहा। देखिए, ये जो पहली बात तो ये कि ये HBL PSL पे आपको असल में ट्रस्ट होना चाहिए, एतमाद, और इस पे एतमाद जो है वो समझिए आपका पाकिस्तान पे एतमाद होना चाहिए। और हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये जब कहा गया HBL से, तो उस वक्त हमने कभी सोचा ही नहीं। हमारी सोच ये थी कि हमको सक्सेसफुल बनाना है इसको, ये और कोई और बाहर से आके नहीं करेगा, हम पाकिस्तानियों को उठकर आगे बनाना है। तो जब HBL ने ये आइडिया जब जा कर के PCB से डिस्कस किया तो हमने ये कहा कि हम आ रहे हैं आपके साथ, और 3 साल तक तो हम आपके साथ शामिल रहेंगे ताकि इसको उसके कम से कम पाँव पे खड़ा होने की तरीका मिले, इसको मोहलत तो मिले, इसको मोहलत तो मिले। तो इसलिए तो वो कहना कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों को शक था, भाई शक क्यों, कैसे दूर होगा, उसी वक्त दूर होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। वो टाइम था ना जब इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान से चली, तो वो बहुत, तो ये मैं तो इसको सदफ इसको मैं HBL PSL को मैं सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं कहूँगा, बल्कि इसको मैं एक तरह का पाकिस्तान का सफीर कहूँगा। इसने जो पाकिस्तान की एक जो शख्सियत है, जो पाकिस्तान की ब्रांड है, जो इमेज है, इसने उसको एक, और इस वक्त सारी दुनिया की नज़र यहाँ पे होती है। अब दुनिया भर में इस वक्त लोग कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान वैसे भी आजकल माशाल्लाह खबरों में अच्छी, फॉर वेरी गुड रीजन, अच्छी वजूहात की बिना पे खबरों में है। आप लोग माशाल्लाह इस फील्ड में, तो ये HBL PSL उन अच्छी खबरों के में एक और, यानी 3 साल से अब माशाल्लाह 11 साल तो हम जिस तरह हम लोग शामिल हुए, तो पहले हमने कहा PCB के साथ हम आपके साथ 3 साल के लिए खड़े रहेंगे ताकि इसको, इस टूर्नामेंट को वो एक सहार मिल सके। फिर वो दोबारा जब 3 साल खत्म हो गए तो हमने कहा नहीं, हम मजीद 3 साल आपके साथ रहेंगे।
پھر جب وہ ختم ہو گئے تو ہم نے کہا نہیں اب ہم مزید آپ کے ساتھ 4 سال رہیں گے, تو وہ 10 سال ہو گئے, اور اب ہم نے ان سے کہا کہ جی مزید ہم آپ کے ساتھ 2 سال رہیں گے. تو بالکل آپ اس ٹورنامنٹ کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں کہ اس کی اپنی ایک شناخت بن جائے اور اس کی اپنی ایک مومنٹم بن جائے اس کا, کہ وہ اب یہ سیلف سفیشینٹ پہنچے, یہ بالکل اپنے یہ خود مختار ہو جائے گا, ایک خود اپنے آپ پہ پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور کھڑا ہو گیا ہے, بالکل ہو گیا. اچھا, خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ HBL نے PSL کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا ایک سافٹ امیج اجاگر کیا ہے ورلڈ وائڈ, ایک گلوبل آپٹک چینج ہوا ہے پاکستانی کرکٹ کو لے کے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ کیا کیا حکمت عملیاں اپنائی گئیں, بیچ میں چیلنجز بھی آئے آبویسلی, بٹ واٹ واز دا جرنی؟ دیکھیے جرنی میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کنسسٹنسی. کسی بھی چیز کو برانڈ بنانے کے لیے اس میں تسلسل ضروری ہے. اگر 1 سال ہوا, 2 سال نہیں ہوا, پھر 1 سال ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو جو چیز میرے خیال میں جس چیز نے HBL PSL کو ایک پروڈکٹ سے اٹھا کر کے ایک برانڈ بنایا ہے وہ اس کا تسلسل ہے. اور یہ 2-3 مرتبہ ہمارے لیے ایک تمام لوگوں کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, HBL کے لیے کچھ ایسے مواقع آئے چیلنجنگ تھے. لوگوں نے کہا اب کووڈ آ گیا ہے, ہاں جی کووڈ رک جائے گا, نہیں رکے گا نہیں, کچھ ہو جائے رکے گا نہیں, کیونکہ جب آپ ایک بار بھی رکا, ایک بار بھی اس کا تسلسل ٹوٹا تو اس کی برانڈ کی جو وہ اہمیت بن چکی ہے وہ رک جائے گی. تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج رہا ہے, جو کہ میرے خیال میں بہت احسن طریقے سے اس پہ قابو بھی پا لیا گیا, اور اس میں تمام میں داد دینا چاہوں گا تمام اسٹیک ہولڈرز کو, حکومت, PCB, شہری ادارے, انتظامیہ, HBL اور باقی اسپانسرز, فرینچائز اونرز, ان سب نے مل کر کے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ یہ شو مسٹ گو آن. یہ شو مسٹ, جب تک یہ شو مسٹ گو آن رہے گا اس وقت تک اس برانڈ کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی. اور اب یہ ایک عالمی وہ بن چکا ہے, ریکگنیشن ہو گئی. اب کرکٹ ہو, فینز ہو, ان کا بڑا آپس کا تعلق ہے. اس بار تو انفارچونیٹ سچویشن شروع میں یہ رہی کہ فینز ور ناٹ الاؤڈ, لیکن اب میچ دیکھنے لوگ آئے. ذرا ہمیں پبلک ایکسپیرینس, جو کرکٹ فین ہے, جو ان کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہاں جا کے, جو ایمبیانس ہے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا فین انگیجمنٹ, کیا جدید طریقے جو اس وقت اگر آپ جو پچھلا منگل گزرا ہے جس پہ کراچی میں انہوں نے فینس کو الاؤ کیا, اور اس کی صحیح وجوہات تھیں, انہوں نے الاؤ کیا, تو وہ قابل دید تھا منظر. کراچی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چھکا چھک بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم, بیٹھنے کی جھکنے کی تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. اور وہ جو اس کی وجہ سے جو ماحول تھا اسٹیڈیم میں, اچھا کراچی نیشنل اسٹیڈیم کی انہوں نے وہ ایک رینوویشن بھی ہو گئی ہے, تو اب وہاں پہ جب آپ اسٹیڈیم میں جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو میچ دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. وہ ایک زمانے میں اس کو بہت چھت سی ہوتی تھی, تو آپ کو گیند کھیل نظر نہیں آ رہا تھا, وہ چھت بھی ہٹا دی گئی ہے. اوپر سے بابر کی سینچری بھی, اوپر سے وہ پشاور زلمی کھیل رہا تھا, تو وہاں وہ بابر اعظم صاحب نے سینچری بنا لی. پشاور زلمی کے کراچی میں شائقین ان کے فینس بھی بہت ہیں, تو وہ ملا ملو کے وہ ایک ایسا زبردست ایک ماحول بن گیا کہ جو کہتا ہے صحیح معنوں میں وہ کرکٹ دیکھنے کا, جو اسٹیڈیم میں جانے کا مزہ. اور جب اسٹیڈیم میں ہوتے تو خیر 25-30 ہزار لوگ ہیں, لیکن جب وہ آپ ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے تو ٹی وی میں دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ یار جب اسٹیڈیم میں شور شرابہ مچتا ہے تو اس سے وہ آپ کو جوش خروش محسوس ہوتا ہے. تو آئی تھنک اب یہ لاہور چلا گیا ہے, کل لاہور میں میچز تھے, لاہور میں بھی ایک بار پھر شائقین جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم کو بھر رہے ہیں. تو آئی تھنک ون لاسٹ تھنگ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, 2 ٹیمیں ایڈ ہوئیں, خاص طور پہ اگر ہم حیدرآباد کی بات کریں, بڑے سرپرائزنگلی بڑا اچھا بھی کھیل رہے ہیں. کتنا فرق پڑتا ہے جب مزید ٹیمیں جڑتی ہیں؟ اب بہت. آئی تھنک HBL PSL کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمیں بڑھتی گئیں تو وہ پین پاکستان بین قومی لیول کے اوپر وہ اب آپ کی اس کی ایک ریچ آ گئی ہے. اور جب حیدرآباد کنگزمین جو ہے میرے خیال میں وہ تو اس ٹورنامنٹ کی ایک بہترین سٹوری ثابت ہو رہی ہے. ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے. حیدرآباد شہر جو ہے اس کی توسط سے ایک بار پھر اجاگر ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے یہ بڑا خوش آئند ہے. تو میں تو بہت شوق سے حیدرآباد کنگزمین کی سٹوری کو فالو کر رہا ہوں. ایک انڈر ڈاگ سٹوری ہے, اور تو آئی تھنک اٹس گڈ. اور جس طریقے سے اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں, ہم ملتان میں ٹورنامنٹس ہونا شروع ہو گئے HBL PSL کی وجہ سے. ملتان گیا HBL PSL, اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ بعد میں انٹرنیشنل کرکٹ آ گئی. تو یہ ہر چیز ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, اور میرے خیال میں HBL PSL بڑی راہ ہموار کرتا ہے. تو اس کو میں آپ اگین صدف اس کو آپ ٹورنامنٹ کرکٹ مت دیکھیے, اس کو آپ ایک طریقے کا اکنامک ایکٹیویٹی دیکھیے.
جس شہر میں HBL-PSL جاتا ہے, ملتان جاتا ہے, تو ملتان میں ایک دم سے اس کی جو معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑتا ہے. لوگ آتے ہیں, ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں, خرچہ ایک گہما گہمی ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اسی طرح حیدرآباد کنگزمین آ گیا ہے, تو میں اس امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں حیدرآباد میں بھی وہی معاشی گہما گہمی آئے گی جیسا کہ ہم نے ملتان میں دیکھی تھی. انشاءاللہ. لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ پروگرام کامیابی کے ساتھ HBL-PSL جو ہے ہمارا اپنا برانڈ, اس کا سفر جاری ہے. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور مزید بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے بڑھتے جائے گا. ذرا میچز کی بھی بات کر لیتے ہیں. بالکل, میچز کی بات کر لیتے ہیں. اور PSL 11ویں شکستوں کے ساتھ سفر شروع کرنے اور پھر شاندار کم بیک کرنے والی حیدرآباد نے ملتان کو ایونٹ سے باہر کر دیا اور کنگزمین نے پہلا ایلیمنیٹر 8 وکٹوں سے اپنے نام کیا. ملتان نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنائے. سلطانز کی آدھی ٹیم صرف 52 رنز پر پیویلین واپس لوٹ چکی تھی. اس موقع پر شان مسعود نے سینئر ہونے کا حق ادا کیا اور سکور 159 رنز تک پہنچایا. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی, اور یہ تمام تر صورتحال رہی ہے. اچھا جی, اب 160 رنز کے تعاقب میں حیدرآباد کنگز مین کی پہلی وکٹ 18 رنز پر گری, جس کے بعد ان فارم عثمان خان اور ماس صداقت نے 9 اوورز میں 112 رنز کی پارٹنرشپ بنا کر جیت کی بنیاد رکھی ہے. عثمان اور معاذ نے 64 رنز بنائے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اور اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ وکٹ کیپر بیٹسمین پاکستان کے مائنا کامران اکمل موجود ہے. لیکن تھوڑا سا ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ PSL کا دوسرا جو ایلیمنیٹر ہے وہ جمعے کو حیدرآباد اور اسلام آباد کے درمیان کھیلا جائے گا, اور جیتنے والی ٹیم جو ہے پھر وہ فائنل میں 3 مئی کو پشاور زلمی سے ٹکرائے گی. تو کامران, سب سے پہلے آپ سے ذرا حیدرآباد کا سفر جس طرح شروع ہوا تھا, 2 نئی ٹیمیں آئیں, راولپنڈیز اینڈ حیدرآباد کنگز مین. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے انہوں نے بڑی پیس پکڑی اور آخر کے دنوں میں بڑے زبردست طریقے سے ٹیم ابھر کر سامنے آئی ہے. 4 میچز ہارنے کے بعد سب کو حیران کر دیا, کل ملتان کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیا. تو پرفارمنس جو کل رہی, ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے, پرفارمنس تو سزا بہت ہی زبردست رہی ہے, لیکن حیدرآباد کی ٹیم نے یہ بلیو کروا دیا ہے کہ آپ اینڈ تک, جب تک میچ لاسٹ بال تک ختم نہ ہو اور لاسٹ میچ لیگ کا کھیلا نہ جائے, اس کے گیو اپ نہیں کر سکتے جب تک چانس ہے آپ کا کوالیفائی کرنے کا پلے آف کے تک. اسٹارٹ اچھا نہیں تھا, اس کے بعد جیسے کراچی میں میچز شروع ہوئے تو یہ ڈفرینٹ ٹیم نظر آئی ہے اور بہت ہی ٹاپ کلاس پرفارمنس حیدرآباد کنگز مین نے دکھائی ہے. بڑی بات ہے کہ کوالیفائی کی ہے, پھر ایلیمنیٹر جو میچ جیتے ہیں, بڑی فرنچائز سے جیتے ہیں, بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے. ایک کانفیڈنس ریتم بن گیا ہوا, جیسے ہم لوگ پشاور زلمی کی تعریف کرتے ہیں نا کہ ان کا کمبینیشن بیٹرز بالرز جیسے پرفارم کر رہے ہیں, کسی ایک پلیئر پر ڈپینڈ نہیں کر رہے, تو ایسے حیدرآباد کی ٹیم ہے ایک دم سے ایک الگ ہی فرنچائز نظر آئی ہے اور الگ ہی پرفارمنس نظر آئی ہے. اور اس میں مین ڈیفینیٹلی اب مانس تھوڑا یوز ٹو ہوا, ہل جل کی ہے, بیٹنگ آرڈر چینج کیا, اس کے بعد عثمان خان کا فارم میں آنا بڑا ضروری تھا. تو آپ دیکھیں کہ بیٹنگ میں کتنی مضبوط ہوگی ٹیم. اور قائم بھائی, کیا یہ کہہ سکتے ہیں, یہ کہنا درست ہوگا کہ حیدرآباد نے کارکردگی سے محمد رضوان کو جواب دے دیا؟ جی دیکھیں, وہ تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, سب کے سامنے ہی ہے, لیکن خیر ایسی باتیں تو خیر نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے پلیئروں کی طرف سے جب تک وہ ٹورنامنٹ میں کھیل رہے ہیں, میچز چل رہے ہیں. لیکن اس پہ PCB ڈیفینیٹلی کام کرے گا. ہمارے پلیئروں کو بڑا ضروری ہے کہ میڈیا ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے, وہ ساری چیزیں بتانی اب ضروری ہوگی. ہم نے پچھلے 5-6 سال میں دیکھا ہے کہ کافی پریس کانفرنس میں میڈیا پہ ہمارے پلیئروں کا ڈسکس کیا جا رہا ہے, اسٹیٹمنٹ کیسے دینی چاہیے, کیسے نہیں دینی چاہیے. ہاں ظاہر اس پہ پوری کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے. کل کے میچ کی بات کریں, جس پچ پر حیدرآباد نے آسانی سے میچ جیتا کامران, اسی پر ملتان کے جو بیٹرز ہیں بہت دباؤ میں نظر آئے. اب وجہ کیا ہو سکتی ہے, کیا آپ کو لگا بنیادی وجہ کیا رہی؟ بنیادی وجہ میرے خیال سے وہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پورے ٹورنامنٹ میں اتنی کمفرٹیبل نہیں رہی, کیونکہ ان کے پاس بالنگ بالکل ہی اسٹرانگ نہیں ہے. جو بالنگ تھی ان کے پاس وہ تھوڑی ینگ تھی, ایک ہی ان کے پاس ایکسپیرینس تھا. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ 10 میچ کنٹینیو کھیل گیا تھا, بڑی بات ہے, بڑی فٹنس ہے. سیٹل کی میں بات کر رہا ہوں. جو باقی بالنگ ہے وہ بڑی ینگ تھی, تو ایکسپیرینس نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ مار کھا گئے. نواز بہت زبردست آل راؤنڈر تھا, اس کی فارم اچھی نہیں تھی. ملتان سلطان نے کل جیسے بیٹنگ کی ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اسٹریٹ ہوئے 250 کرنے جا رہے تھے. یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ وکٹیں کتنی جا رہی ہے, کوئی پارٹنرشپ لگا لیں اور سمتھ کرے اوپر سے, تو پھر اچھا 200 کر لیں گے, 220 کر لیں گے.
साहबजादा फरहान कर लेंगे। जहाँ पे स्मिथ आउट हुआ है ना, वहां पे पार्टनरशिप लगाने की जरूरत थी। आप देखें कि 1 ओवर पहले 2 बॉल पहले वो आउट हुआ, तीसरी बॉल पे साहबजादा फरहान ने वेरी बैड शॉट्स खेली, उसके बाद टीम अंडर प्रेशर आ गई, उसके बाद जोश फिल्पी फिर कप्तान जैसे आउट हुए। तो सर सब बैटर्स ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, सोचा नहीं कि एक पार्टनरशिप लगाएंगे। आप देखें कि 5 आउट पे 52 पे हो गए थे, उसके बाद तो पार्टनरशिप लगाते फिर भी 159 रन हो गए थे। वो तो शान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रू आउट पूरे PSL में खेल रहा हूँ। कल कैसे वो खेला रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैंने एंड तक जाना, दूसरों को खिलाया है तो इतना स्कोर कर लिया। तो वहां पे कोई 50-60 रन की पार्टनरशिप लगती तो ये ऑटोमेटिकली 200 रन हो ही जाने थे। लेकिन वो मेरे ख्याल से पहले बॉल से ही जैसे स्मिथ आउट हुए ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हमें कोई पार्टनरशिप लगाए। तो बैड शॉट सिलेक्शन जिसकी वजह से मुल्तान की टीम ने इतना बड़ा टोटल नहीं बनाया। लेकिन यह है कि फ्रेंचाइज बहुत जबरदस्त है, पहला सीजन था, बड़ी अचीवमेंट है कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया। अगले साल के लिए डेफिनेटली जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकी वो काम करके आएगी कि पेशावर ज़ल्मी जैसा कॉन्फिडेंस, कॉम्बिनेशन, परफॉर्मेंस, हैदराबाद जैसे कमबैक किया उन्होंने, उनकी बॉलिंग ने जैसे बॉलिंग की है, मोहम्मद अली आकिब आप देख लें, उसके बाद टॉप के बॉलरों ने बहुत, नैन शाह थ्रू आउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है। तो पेस भी जरूरी है, एक्सपीरियंस जरूरी है बॉलिंग के साथ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कामरान, बहुत शुक्रिया। और हैदराबाद को एक और जी मैच खेल के साबित करना है कि मोहम्मद रिजवान जो कह रहे थे वो गलत था, वो जी एलिमिनेटर कल खेला जाएगा। चलें जी, इसी के साथ अब हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कीप गिविंग योर फीडबैक टू अस। और इसी के बेसिस पर हमारा शो है वो डिजाइन होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल जी, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।